تو ہمارا موضوع بہت انیوژل ہے، یہ بات آپ کو کہیں اور سننے میں نہیں ملے گی جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور بہت پھیلا بھی ہوا ہے تو اس کو میں بہت مختصر انداز میں بیان کروں گا، اور بہت ساری چیزوں پہ جو میں بات کروں گا اس میں ایک جملے میں بہت بڑی مضمون کو نچوڑ دوں گا، کیونکہ سارے مضمون کو ہم کور نہیں کر سکتے۔ تو کہنا ہے کہ معاشیات جو ہے وہ فی نفس ہی ہمارا مسئلہ ہے، یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم معاشیات سیکھ کے اپنے مسئلے حل کریں، بلکہ یہ معاشیات ہی ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ اور دراصل یہ بات ہے کہ یہ معاشیات یورپ میں ڈیولپ ہوئی تھی، اور یورپ کے معاشرت اور معیشت اور ان کے اداروں اور ان کی ذہنی ساخت کے مطابق وضع کی گئی تھی، اور اس کو لے کے پاکستان پہ تھوپ دینا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ اور جس طرح سے آدمی ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں بھی ہمارے مارکسسٹ موجود ہیں، جو تو مارکسسٹ تھیوری یہ کہتی ہے، کیونکہ کارل مارکس نے برطانیہ میں رہا تھا تو اس میں وہاں کیپٹلسٹ تھے اور لیبررز تھے، اور ان میں آپس میں جھگڑا تھا، اور اس نے ساری انالیسس کی جو کہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، بہت بہترین انالیسس ہے۔ اگر ہم پاکستان آ کے کہیں کہ ہمارے یہاں کوئی کیپٹلسٹ ہے اور کوئی لیبرل ہے، اور ان کی جو جنگ ہے آپس میں وہی ساری چیزوں کا وہ، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ ہمارے یہاں جنگ ہے، کلاسز میں آپس میں کلاس کانفلکٹ بھی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مگر اس کے پورے فریم ورک الگ ہی ہے۔ ہمارے یہاں انگلش اسپیکنگ لوگ ہیں اور اردو والے ہیں، اور بھی فرق ہے۔ تو بہرحال یہ صرف اکنامکس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا سوشل سائنس ہی اسی طرح سے ہے کہ وہ یورپ کے تجربات کی بنا پر، سوشل سائنس کس کو کہتے ہیں؟ ایک معاشرے کی اسٹڈی۔ معاشرہ کون سا معاشرہ کی اسٹڈی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ سوشل سائنس جو ہے یہ معاشرے کو کے بارے میں بتلاتا ہے، تو کون سے معاشرے یہ نہیں بتاتا ان کا، یعنی امپلیسٹلی بغیر یعنی اس کو واضح کیا گیا ہے ساری دنیا کے معاشرے، مگر دراصل تو یہ انہوں نے اسٹڈی تو صرف یورپ کو کیا ہے، معاشرے کو تو کبھی آ کے کسی نے نہیں دیکھا کہ اس معاشرے میں کیا ہے۔ انہوں نے بس یہ ایک دراصل ایک یہ دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ ایک غرور پہ مبنی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، دنیا میں سب سے عمدہ معاشرہ ہمارا ہے، ہم ہی ایک سویلائز لوگ ہیں، باقی سب لوگ جاہل ہیں، چنانچہ ہمارے معاشرے کے جو قوانین ہیں وہ ساری دنیا پہ ان کا اطلاق ہوگا، حالانکہ یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ تو اسٹاوریانوس کی ایک کتاب ہے جس میں ایک موضوع ہے کہ امیر ممالک امیر کیوں ہیں اور غریب ممالک غریب کیوں ہیں، اور اس موضوع پہ بے شمار بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، یعنی ہم لوگ یعنی یورپ والے عقل مند ہیں اور بہادر ہیں اور سائنٹیفک ہیں اور کریٹو ہیں اور ساری خوبیاں ہمارے پاس ہیں، باقی ساری دنیا جاہل ہے اور وحشی ہے اور غیر تہذیب یافتہ ہے۔ یہ اسٹاوریانوس نے کتاب لکھی ہے کہ یہ سوال کا کوئی مشکل جواب نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی یہ یورپ والوں نے تقریباً 90% دنیا پہ قبضہ کیا تھا، ان کو لوٹ لیا، وہ غریب ہو گئے، وہ امیر ہو گئے، اس میں یعنی کون سی بڑی بات ہے، کوئی کتاب لکھنے کی بات نہیں ہے، مگر اس نے اس کو، مگر یہ بات کہیں نہیں ملے گی، اور آپ کو یعنی بڑے بڑے تجزیے ابھی بھی روز چلتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں، ہم لوگ پیچھے اس لیے ہیں کہ ہم کاہل ہیں، ہم کرپٹ ہیں، ہمارے اندر ہر قسم کی خرابیاں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے اب کولونیل کے ٹائمز میں تقریباً کسی نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ کھربوں
डॉलर्स आज के ज़माने के इंडिया से लूट के बरतानिया गए। तो हम तो समझते हैं कि ये कॉलोनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 यानी मिड 20th सेंचुरी में ख़त्म हो गया, मगर जेसन हिकल है उसने लिखा है कि ये आज भी अरबों डॉलर्स, यानी बेसिकली उसने कैलकुलेट किया कि एक साल में तकरीबन $1.5 ट्रिलियन एड आता है अमीर ममालिक से गरीब ममालिक पर, और $3.5 ट्रिलियन वो लोग ले जाते हैं। कुछ सूद होता है, कुछ और कई किस्म के हीले होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है जिसमें कॉरपोरेशंस लूटते हैं और उसके खबर नहीं आती है अकाउंटिंग। तो आज भी वही निज़ाम जारी है जो पहले चल रहा था, मगर अब वो छुपा हुआ निज़ाम है। तो ये कैसा निज़ाम है, और अगर हम इसको नहीं समझ सकेंगे तो हम, यानी ये कैसे हो सकता है कि हमारी कौम तरक्की कर जाए हम जबकि खराज $2 ट्रिलियन दूसरों को दे रहे हैं आज भी। यानी आप रिसेंट पाकिस्तान बजट ले लें तो उसमें तकरीबन यानी आधा खर्चा सूद पे है। ये सूद किसको जा रहा है और ये कैसे गवर्नमेंट सूद में फंसी, ये एक अलग मसला है। तो अब जो अहम बात है वो ये है कि हम लोग सब ने मगरबी तालीम हासिल की, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, क्योंकि उसका तालीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि ये दुनिया मादी दुनिया है, मादा परस्ती की तालीम है। मादा परस्ती से ये मुराद नहीं है कि पैसे के वो बन जाएं दिलदादा, वो भी है हिस्सा, मगर दरअसल जो मटीरियलिज्म है तो इस बात का नाम है कि जो दुनिया चलती है वो मादे से चलती है। यानी अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमारे पास हथियार होंगे और फैक्ट्रीज होंगी और टेक्नोलॉजी होगी और मादी चीज़ें होंगी, मगर ये सब गलत फहमी है। असल चीज़ जो है वो ख्याल है। कुव्वत जो है वो अंदरूनी है, इसको कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो असल है। और इसकी बात की हमारे सामने मुसलमान को समझाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे दुनिया की बैकवर्ड्स कौम ज़माने जाहिलियत में हमारे अरब बद्दू थे, और उनके ऊपर कुरान उतरा। अल्लाह ताला ने कहा अल्लामल इंसान मा लम यालम, मैं तुम्हें एक ऐसा इल्म दूंगा जो पहले किसी के पास नहीं था। और उस इल्म की बदौलत वो लोग दुनिया के लीडर्स बन गए, और सारी दुनिया में एक ऐसी माशरत कायम की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती तारीख में, कि 1000 साल तक मुसलमानों ने सारी दुनिया में रोशनी फैलाई अल्लाह ताला के इल्म के नूर से। तो ये इल्म ही वो चीज़ है जो कि कौमों को आगे बढ़ाता है, और इल्म की कमी ही वो चीज़ है जो कौमों को पीछे बढ़ाता है। ये बाकी सारी चीज़ें फरूयात हैं, और ये बहुत बड़ा धोखा है कि हम फरूयात में पड़े रहें कि भाई हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे और टेक्नोलॉजी कैसे लाएंगे। ये सब चीज़ें फरूई बात है। असल बात है कि हमारे जहन कैसे आज़ाद होंगे। तो अब हम जाते हैं इस बात पे कि आखिर सबसे पहले सवाल पैदा, आखिर यूरोप वालों ने सारी दुनिया क्यों फतह की? किसी और ने, चाइना ने क्यों नहीं किया? मुसलमानों ने क्यों किया? 20वीं सदी के अवाइल में तकरीबन 90% दुनिया यूरोपियंस के कब्जे में थी। तो कुछ तो है उनके पास। तो हम देख सकते हैं बहुत सारी किताबें इस मौजूद पे लिखी, गन जर्म्स एंड स्टील, और हज़ारों किस्म की किताबें, मगर जो असल बात है वो सॉफ्टवेयर है कि कौन से ख्यालात थे जो यूरोपियंस के जहन में पैदा हुए जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया। तो सबसे पहले ये है कि सदियों से यूरोप की आपस में एक दूसरे से खाना जंगी चलती रही। जंग उनका यानी सेकंड नेचर था, और उनके यहाँ ये जंग को हमेशा अच्छी बात समझा जाता था, और उससे यानी लड़ते 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 उनके यहाँ एक मिलिट्री रेवोल्यूशन आ गया। वो लड़ने में उनकी महारत हासिल हो गई। उनका ये एक मफरूज़ा है कि यानी अगर दो मुआशरतों में आपस में मुलाकात होगी तो उनमें मेल जोल, ट्रेड, बाकी सब यानी तहजीब में एक्सचेंज, ये सब नहीं हो सकता है, बल्कि या तो एक दूसरे पे काबू पाने करेगा या दूसरा। ये
یعنی یہ ایک بیوقوفی کی بات ہے دراصل. سویلائزیشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم آپس میں دوستی کریں اور یعنی امن سے کے راستے سے ایک دوسرے سے تجارت کریں اور خیالات کا تبادلہ کریں. اور اس سے بہت یعنی مسلمانوں نے ہمیشہ یعنی ہماری تہذیب ہمیشہ ٹالرنٹ رہی تھی. مگر ان کے یہاں جو ہے وہ وار آف دا ورلڈز ہے کہ مارشنز آئے دنیا میں تو ان کا کیا ہوا کہ بس انہوں نے آ کے انویڈ کر دیا. اور اس طرح سے ان کے سارے لٹریچر ہی اسی بات سے بھرا ہوا ہے. تاکہ ابھی ہنٹنگٹن نے کلاش آف سویلائزیشن اس نے کہا کہ عام جنگ جو ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے مگر اب سویلائزیشن باقی ہیں. اب سویلائزیشن آپ لڑیں گے بھائی کیا ضروری ہے کہ سویلائزیشن. تو ان کے یہاں جو ایک فلاسفرز ہیں میکیاویلی ہابز ان کا پولیٹیکل سائنس وضع کیا. پولیٹیکل سائنس یہی ہے کہ یا تو میں تمہارے اوپر قابو پا جاؤں گا یا تو میرے اوپر قابو پا جاؤں گا. ان کی ایک تھیوری ہے ایوولوشن کی. یہ دنیا ایک جنگل ہے یا تم قتل کرو یا تم قتل ہو جاؤ. اب یہ ٹھیک ہے جنگل میں شاید ایسا چلتا ہو مگر انسانیت یہ نہیں ہے. اور ہمیں تو اس کی اپوزٹ تعلیم دی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاندان ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے خاندان کی خدمت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بنے گا. تو میکیاویلی جو ہے آج ان کی جو پالیٹکس ہے وہ ساری کی ساری اس کی بنیاد. میکیاویلی کی بہت بے حد احترام ہے ان کا. اور میکیاویلی کا کیا کہنا ہے اس نے کہا کہ اگر آپ کسی سے کوئی معاہدہ کریں تو اس کو اس وقت تک برقرار رکھیں جب تک آپ کے فائدے میں ہے. جب آپ کے فائدے میں نہ ہو تو اس کو توڑ دیں. اور کیوں اس نے کہا کہ بھئی ہر انسان ایسا ہی ہے. اگر اس کو موقع ملتا تو وہ توڑ دیتا اس سے پہلے کہ وہ توڑے آپ اس کو توڑ کے اس کو. یہ یعنی ایک سوچنے کا طریقہ ہے جو سبب بنا. یعنی انہوں نے جن لوگوں نے اس موضوع کو گہرائی سے پڑھا ہے کہ یورپیوں نے کی پایا انہوں نے کہا کہ ان لوگ ظلم میں اور غیر انسانی سلوک میں دنیا کے بادشاہ تھے. ان کی طرح کوئی نہ تھا. کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا. یہ یعنی اکثر یہ کیا کرتے تھے یہاں بھی اور کہ دو بادشاہوں سے انہوں نے دونوں سے معاہدے کر لیے اور دونوں کو سپلائی کیا. ایک نہ کوئی جیت گیا. اب جو جیتا وہ ان کا مقروض اور پھر انہوں نے قبضہ حاصل کر لیا. تو اس طرح سے یعنی ان کو اپنی زبان کا کوئی پاس نہیں تھا. تو ایڈورڈ سعید نے ایک بہت عمدہ کتاب لکھی ہے. یہ 20ویں صدی کی تقریباً سب سے اہم کتابوں میں سے ہے کہ مغربی ذہنیت جو ہے اس میں یہ بات کہ انہوں نے ساری دنیا فتح کی ہے ان کی ساری ذہنی ساخت اس پہ یعنی ان کے ساری ناولز اور موویز اور لٹریچر اور سوشل سائنس سب میں مغرب کی احساس برتری ہے اور مشرق کا کمتر ہونا. یہ ان کا بنیادی مفروضہ ہے کہ گورے لوگ عقل مند ہوتے ہیں کالے لوگ جو ہے وہ بیوقوف ہوتے ہیں. تو اب اس کا اثر ہم پہ پڑتا ہے. تو یہ بات ہے جو بنیادی ہے کہ ہماری جو غلامانہ ذہنیت ہے کہ بس وہ مغرب والوں نے کہہ دیا تو یہ صحیح ہوگا. اپنی عقل سے سوچنے سے مفلوج ہو گئے ہیں ہم لوگ. ہمارے خیالات جو ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ٹیکنالوجی ہم فریج نہیں بنا سکتے ہیں. یہ سب تو معمولی بات ہے. ہم سارے خیالات ہمارے امپورٹڈ ہیں. تو اپنی ہماری پاکستان کے کیا مسائل ہیں یہ بھی ہم سوچتے نہیں. وہ ورلڈ بینک جو بتاتا ہے کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہونا چاہیے اور اللہ ہونا چاہیے اور بھلا ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارے مسئلے ہیں حالانکہ اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کالونائزیشن اس کے بارے میں جب آدمی یہ بات کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے. وہ کالونائزیشن ہم لوگ آزاد تو 1998 میں ہو گئے تھے 97 میں ہو گئے تھے. تو بات یہ کہ جو ذہنی غلامی ہے وہ اس تعلیمی نظام سے پیدا کی جاتی ہے. اور مکالے نے بتلایا تھا کہ کیا تعلیمی نظام. اس نے ہماری تعلیمی نظام کی جو پروڈکٹ ہے وہ انگریزوں سے محبت کرے گی, اپنی قوم سے, اپنے کلچر سے, اپنے ٹریڈیشن سے, اپنے ریلیجن سے نفرت کرے گی. اور آج بھی
بیکن ہاؤس سے جو نکلتا ہے اس کے دل میں اپنی قوم سے، اپنی معاشرت سے، اپنی تہذیب سے، اپنے دین سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور ان کا یعنی گوروں کا تعظیم پیدا ہوتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کوکونٹ کلاس، یعنی ناریل اوپر سے براؤن اور اندر سے سفید. اور یہ تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے. اور آج تعلیم بالکل بعین ہی وہی چل رہی ہے جو مقالے نے بتلائی تھی، اور جو ہمارے رولرز ہیں ان سب کی یہی ذہنیت ہے. اور یہ ادارے ہیں جو اس پورے نظام کو اسی طرح سے چلا رہے ہیں جس طرح سے برٹش نے چلایا تھا. چنانچہ آج بھی ہم لوگ کالونائزڈ ہیں، مگر یہ ہم پہچانتے نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کھربوں روپیہ دیتے ہیں. تو یہ دوسری بہت ساری طریقے، یعنی دیکھنے کی مٹھی بھر کے گورے تھے جب ایڈمنسٹریشن تھا یہاں، برٹش راج تھا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ 1000 گورے لوگ تھے جو رول کرتے تھے گورنر کے ساتھ. اور باقی سارا نظام یعنی کروڑوں پہ لوگوں پہ رول کرنا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ انسان کا یعنی احساس کمتری پیدا ہے، اس کی اسپرٹ کو توڑ دیا جائے. اور اس کو انہوں نے کئی طریقوں سے کیا، جس میں سے ایک یہ تھا کہ گورا بابو بیٹھا ہوتا تھا، اس کا دربان جو ہے اس کو سلطان ٹیپو کا لباس پہنا دیا. تو اب دیکھیں اس کا نہیں کتنا زبردست سائیکولوجیکل اثر ہوگا. یہ ایک نہیں بلکہ بہت سارے اس قسم کے، جیسے حوالدار، چوکی دار، یہ سب ہمارے جو بڑے بڑے عہدے تھے آرمی میں، وہ انہوں نے اپنے چپراسیوں کی اور اپنے یعنی چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بنا دیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں. اور اس کا اثر یقینی ہوتا ہے. تو ہمارے اندر بہت ایک گہرا احساس کمتری پیدا ہو گیا ہے. ابھی آپ کسی بھی حسن نثار کی کوئی کلپ دیکھ لیں، میں کبھی کبھی سناتا ہوں کہ ہم سے ذلیل ترین تفاہم کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور ہم ایسے ہم ان کے سامنے کتے کے برابر ہیں، اور وہ تو فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، وہ تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہیں، اور ان کے یہاں ساری چیزیں جو ہیں وہ آنیسٹ ہوتی ہیں. یعنی ایسا اتنا بھی یعنی وقوف کرنا جو ہے مشکل ہے. مگر تو مسئلہ یہ ہے، یعنی میں ٹیچر ہوں تو میرے سامنے جو کلاس بیٹھتی ہے تو میرا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو یعنی ان کے اندر یہ احساس کمتری، ان کے یہ تصور نہیں ہے کہ ہم لوگ بڑھ کے دنیا کے اسٹیج پہ کوئی یعنی ایسا کام کر سکتے ہیں جو کہ عالمی حیثیت کر، یا ہم دنیا بدل سکتے ہیں. سب سے پہلا کام میرا ہوتا ہے کہ اسپرٹ، موٹیویشن، انسپائرنگ نہیں تم کر سکتے ہو، اور یہ تمہارے آباء و اجداد نے کارنامے کیے تھے. یہ نہیں ہے کہ صرف گورو ہی نے سارا میدان مار لیا ہے اور ہم نے تو ہزاروں سال تک کچھ بھی نہیں کیا ہے، جیسا کہ عام ایک خیال ہوتا ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ سب سے پہلا میرا خیال ہے کہ تم دنیا بدل سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قیمتی بنایا ہوئے، قرآن میں بتلاتے ہیں کہ ایک زندگی کی قیمت ساری اربوں انسان کے برابر ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک علم ہے جو دیا جا رہا ہے، ساری دنیا میں ایک ایسا ریولوشن پیدا کیا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور 1000 سال تک مسلمانوں کو عروج پر پہنچا دیا. اور یہ ایک تاریخ داں ہے مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے کہ وہ کون سا ایک آدمی ہے، وہ کون سا آدمی ہے، وہ کون سے آدمی ہیں جنہوں نے تاریخ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا. نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے عیسائی ہم اثروں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، ہمارے نبی کو آپ نے وہ نمبر 1 نہیں بنایا. اس نے کہا کہ میں تو صرف تاریخ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، میں اچھا برا نہیں کہہ رہا. وہ کون سا ایک آدمی ہے جس نے دنیا کی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر کیا؟ اس میں کوئی کلام ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کیسے یہ اثر پیدا ہوا؟ وہ ایک علم تھا. اب وہ کون سا علم ہے، اور کیا وہ آج بھی وہ علم ہمیں وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اور اگر ہے تو پھر مسلمان سب سے پیچھے کیسے رہ گئے؟ آج تو جاہلیت کی جتنی خرابیاں تھیں وہ سب مسلمانوں کے اندر مل جائیں گی.
تو آج سوال یہی ہے کہ وہ اقبال نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. آج ہماری آنکھیں جو ہے وہ دانش فرنگ سے دھوکہ کھا گئی ہیں، اور ہم اپنے مسئلوں کا حل قرآن میں تو نہیں ڈھونڈتے ہیں، بلکہ ہم ہارورڈ کے پی ایچ ڈی منگواتے ہیں کہ آؤ تم ہمارا مسئلہ حل کرو. تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو مغرب کا پیغام ہے، جو مغرب کے جو معاشی پروگرامز ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، اس نے 50 سال سے ساری دنیا میں ان کو چلایا ہے، ایک بھی سکسیس کا نمونہ نہیں ہے ان کے پاس، ایک بھی نہیں. اور یہ ڈینی راڈرک جو کہ ہارورڈ کا پروفیسر ہے، اس نے کتاب لکھا، اس نے مقالہ لکھا ہے گڈ بائی واشنگٹن کنسنسس، اور اس میں اس نے اینالائز کیا کہ بھئی کہیں بھی کوئی سکسیس مل جائے نہیں، بلکہ اس نے اس سے زیادہ بڑھ کے کہا ہے کہ یہ پروگرامز نے ایکچولی رکاوٹ ڈالی ہے اور ان کو فالو کرنے سے نقصان ہوا ہے. اس کے برعکس 4-5 ممالک ہیں جن کو ایسٹ ایشین میریکل کہا جاتا ہے، انہوں نے 7% گروتھ 30 سال تک حاصل کی، اور یہ مانی ہوئی بات ہے، انہوں نے خود یعنی ورلڈ بینک نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے جو پالیسیز اختیار کی وہ سب ہماری کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، ایک بھی ان کی پالیسی نہیں ملتی. تو جن کو ہم رہنمائی کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو انہوں نے تو کسی کو بھی رہنمائی نہیں کی، اور جس نے جو ہے وہ ہم کو عروج تک پہنچا دیا اس کی طرف تو نگاہ ہی نہیں ہے. تو اقبال نے کہا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ منزل ہی نہیں. تو جو مسئلہ ہے اس وقت امت کے درپیش، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ماڈرن معتزلہ کا مسئلہ ہے. جو اینشنٹ معتزلہ تھے وہ ان کے زمانے میں گریک فلسفی پہلے سامنے آئی تھی، یونانی فلسفہ، اور اس سے وہ لوگ بے حد لچھے دار اور بہت ہی یعنی حیرت انگیز قسم کا پیچیدہ تھا، اور ہمارے عرب کے سیدھا سادہ لوگ وہ دیکھ کے دھوکہ کھا گئے. انہوں نے کہا کہ اس کو ہم لوگ معتزلہ کا جو یہ عقیدہ تھا کہ گریک فلسفہ کو قرآن کے برابر مان لینا چاہیے، اور گریک فلسفے کو وہ عقل کہتے تھے. تو وہ ایک درجے تک یعنی قبول ہو گیا، اور حکومت نے اس کو اختیار کر لیا اور جبراً لازم لاگو کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی اور اس فتنے کو رفع کیا. آج ہم لوگ بعین ہی اس مسئلے میں ہوتا ہے. بہت سارے مسلمان ہیں، بلکہ اکثریت ہی ایسی ہے جو مغربی علوم کو قرآن سے برابر نہیں بلکہ قرآن سے اوپر تصور کرتے ہیں. ہم خود ہی دیکھ لیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کس چیز کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا مغربی علوم کو. اور اس کے علاوہ یعنی اگر ہم کو کوئی مسئلہ ہو گیا جیسے معاشیات کا مسئلہ ہے تو ہم کہاں پہ دیکھیں گے؟ ہم وہ ہارورڈ کی کتابوں کو دیکھیں گے یا قرآن اور حدیث کو؟ تو ہماری نگاہ تو ان کی طرف ہے. تو یہ ماڈرن معتزلہ کا مسئلہ ہے کہ ہم نے بھی ایگزیکٹلی وہی مسئلہ آج ہمیں درپیش ہے جو پہلے بھی درپیش تھا، کہ ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنی قرآن اور حدیث سے زیادہ اہم اور زیادہ قیمتی سمجھ لیا ہے، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہی ہے معاشیات کا فریب، جس میں تفصیل یہ جو آج جو ہمارے جو اربوں خربوں ڈالرز ہمارے پاس سے لے کے جا رہے ہیں، اور صرف ہمارے ملک نہیں بلکہ سارے جو سو کالڈ بیکورڈز ممالک ہیں ان سب سے یہ خراج وصول کیا جا رہا ہے. تو وہ کیسے وصول کیا جا رہا ہے؟ آج تو ان کے پاس ہماری حکومت بظاہر نہیں ہے. تو یہ اس کا نظام بہت سمپل سا ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم لوگوں کو اربوں ڈالرز جو میں نے کہا نا 1.5 ٹریلین تو آتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہا جاتا ہے، ورلڈ بینک والے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک فیکٹری لگائیں گے، یہاں اسکول لگائیں گے، یہاں اسپتال لائیں گے، اس کے لیے پیسے. تو وہ پیسے تو آ جاتے ہیں مگر کوئی اسکول نہیں لگتا، کوئی ہسپتال نہیں لگتا. ابھی وہ حفیظ شیخ سندھ کا منسٹر تھا، اس نے کہا کہ میں نے پورٹ فولیو منگوایا کہ اس نے کہا کہ 150 یا 500 مجھے یاد نہیں رہا اتنی پروجیکٹس تھیں، سب کوئی اتنے اربوں روپیہ کی تھی، اور ان میں سے ایک بھی کمپلیٹ نہیں تھی. اور وہ پیسہ کہاں گیا کسی کو کوئی خبر نہیں، بلکہ وہ سب جیبوں میں جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو پیسہ آ رہا ہے لون کے نام پہ، یہ آپ اس کو سیلریز سمجھ لیں اس کلاس کی جو ان کے مفاد کے لیے اس ملک کو چلا رہے ہیں.
یہ سارے جو ڈالرز میں لونز آتے ہیں یہ ایک سیلری ہوتی ہے ہمارے رولنگ طبقہ کے لیے، اور پھر ان رولنگ طبقہ کا کام ہے کہ یہاں سے پیسے بٹورو، ریسورسز وسائل بٹورو اور وہ وہاں پہنچاؤ۔ چنانچہ ہم لوگ بے شمار اپنا پیسہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ بہت سمپل سا ہے، بس اس کا یعنی نام جو بدل دیا ہے، اور یہ بھی ایک دھوکہ ہے، نام دیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں لون دے رہے ہیں، اس سے ہماری فیکٹری بنے گی اور اس سے ہماری ترقی ہوگی، مگر ایسا حقیقت میں کوئی ایسی بات ہو نہیں رہی۔ تو اب ہم آتے ہیں معاشیات کے فریب کی طرف، یہ تھوڑا سا ابتدائی بات تھی۔ تو اب ہم تھوڑا سا یہ سوال جواب، جو ٹیچر ہوں پروفیسر ہوں تو ایک کوئز، تو ایک سوال ہمارا پہلا سوال ٹرو فالس، کہ ہم لوگ کو ڈیفیسٹ کو گھٹانا چاہیے، بجٹ کو بیلنس کرنا چاہیے تاکہ ہمارا یعنی وہ، یہ ٹرو ہے کہ فالس ہے؟ کیا خیال ہے؟ فالس ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جاپان اور یو ایس اے کے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ ہے اور بڑھتی بھی چلی جا رہی ہے، اور وہ دنیا کے آگے ہیں۔ یہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ ایک اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، مگر اب اس کی تفصیل اس کی یعنی اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاشی ترقی کے اعتبار سے، معاشی تنزل کے اعتبار سے، مگر اس کی تفصیل بیان کرنے میں مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بیسیکلی ہمارا توجہ بٹورنے کے لیے جو اصل چیزیں ہیں۔ اچھا، تو ہمیں ٹیکس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، یہ یعنی آپ اگر پلاننگ کمیشن میں چلے جائیں، فائنانس منسٹری میں چلے جائیں، IMF والوں سے پوچھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکس بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے پاس پیسے آئیں گے تب ہم خرچ کریں گے نا ڈیولپمنٹ پر۔ بالکل فضول بات ہے، ٹیکسز سے کوئی گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ نقصان ہوتا ہے، اور اگر حکومت کی یعنی بے شمار اربوں ڈالرز انہوں نے خرچ کر دیے ہیں اپنے یعنی FBR کو درست کرنے کے لیے، اور کرپشن بے شمار ہے، اور وہ کوشش کرتے جا رہے ہیں اور کبھی ہوتا نہیں، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ہمارا خوب یعنی محنت لگ رہی ہے غلط رخ پہ۔ تو پرائیویٹائزیشن کرنا چاہیے، ریگولیشن ہٹانا چاہیے، کمپٹیشن بڑھانا چاہیے، پرائیویٹ انٹرپرائز، ایکسپورٹس کو بڑھاؤ، روپیہ کا طاقتور بناؤ، اپنے لیبررز کو ٹریننگ دو، اور گورننس کو بڑھاؤ، اور کرپشن کو گھٹاؤ۔ یہ ساری چیزیں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو اصلی ہمارے مسائل ہیں، مگر ساری کام اسی میں لگی ہوئی ہے۔ تو سب سے چیز یہ ہمارے ہم ذہنی طور پہ غلام ہو گئے ہیں، اور ذہنی غلامی کس چیز کو کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دو ورلڈ ویوز ہیں، دو نظریات ہیں دنیا کے بارے میں جو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ ایک وہ ورلڈ ویو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام ہمیں سکھلاتا ہے کہ دنیا اندھیرے میں تھی اور علم کا نور اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین پیغام کو، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے، وہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اور اس نور سے ساری دنیا چمک گئی۔ اس کے برعکس جو بھی آدمی مغربی تعلیم حاصل کرتا ہے، مغربی تعلیم کی بنیاد ہے مغربی نظریہ۔ مغربی نظریہ یہ ہے کہ ساری دنیا اندھیرے میں تھی جب تک عقل کی روشنی کا سورج جو ہے وہ مغرب میں طلوع ہوا، وہ 16ویں صدی کے قریب، اور پھر اس روشنی میں مغرب والوں نے ترقی کی اور سب دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، انہوں نے سائنس، ٹیکنالوجی، گورننس، جو بھی اس وقت دنیا میں جتنے مفید علوم ہیں وہ سب مغرب کی ایجاد۔ اور یہ چاہے وہ اس کو ایکسپلیسٹلی کہیں چاہے نہ کہیں، آپ جب مغرب کے کالج میں پڑھیں گے تو جب آپ ان کی ساری کتابیں پڑھیں گے اور کہیں پہ امام غزالی کا، ابن الحسن کا اور الکندی کا، فارابی کا، سینا کا کہیں تذکرہ نہیں ہوگا، تو آپ کہیں گے جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہوگا وہ اب ابسلیٹ ہو چکا ہے، سارا علم جو ہے وہ مغرب کی پیداوار ہے۔ اور یہ غلامانہ ذہنیت ہے۔ اور پھر وہی جو مقالے نے کہا تھا کہ آپ سارے کا سارا عرب کا ذخیرہ، عربی کتابوں کا اور ان کی کتابوں کا ذخیرہ اٹھا لیں، اور ایک گورے کی ایک بک، عام گورے کی ایک بک شیلف میں جو 10-15 کتابیں اس سے مقابلہ کریں تو وہ ہمارے کتابوں کا وزن بڑھ جائے گا۔ اور ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اپنے گھر میں جا کے اپنی بک شیلفز کو دیکھ لیں
کہ کس کے پاس کون سی کتابیں ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ کس چیز کی قیمت ہے. تو محبوب الحق ہارورڈ میں اس نے ٹریننگ پائی اور آ کے اس نے ہارورڈ کی اکنامک پالیسیز پاکستان میں امپلیمنٹ کی، پلاننگ کمیشن بنایا اور سولو گروتھ ماڈل اپلائی کیا. سولو گروتھ ماڈل یہ کرتا ہے کہ آپ غریبوں کو کھانا نہ دیں تاکہ آپ پیسے بچا سکیں، اور اس پیسے کو آپ غریبوں کو کھلانے کے بجائے فیکٹریز بنانے میں لگائیں. فیکٹریز بنائیں گے تو اس سے ترقی ہوگی، اور ترقی ہوگی تو پھر آپ کے پاس پیسے آئیں گے، پھر اس پیسے سے آپ بے شک غریبوں کو بھی کھلائیں. تو ابھی مفتاح اسماعیل فارمر فائنانس منسٹر کا انٹرویو ویڈیو کلپ کسی نے مجھے بھیجی تھی واٹس ایپ، اس میں اس نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو صرف ایک ہی طریقہ ہے گروتھ حاصل کرنے کا، وہ یہ امیروں کو پیسہ دو، وہ امیر جو ہے فیکٹری لگائیں گے، پاکستان کو گرو کریں گے. مگر اس میں ہمیشہ کولیپس ہو جاتی ہے. کیوں ہمیشہ کولیپس ہوتی ہے؟ بار بار کسی نے پوچھا کہ بار بار ہم آئی ایف ایف کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب امیروں کے پاس اور پیسہ آتا ہے تو وہ اپنی امپورٹس میں لگ جاتے ہیں، امپورٹس لگتے ہیں ہمارے ڈالر شارٹیج ہو جاتے ہیں، پھر آئی ایم ایف سے جا کے بھیک مانگنے پڑتے ہیں. تو اس کے بعد محبوب الحق کو عقل آ گئی اور اس نے کہا کہ یہ اسٹریٹجی تو صحیح نہیں ہے، اور اس نے وہی 22 فیملیز کی بات کی کہ سارا پیسہ تو ہو گیا مگر کس کے پاس؟ وہ 22 فیملیز کے پاس چلا گیا. پھر اس نے سیکنڈ سٹیج پہ کہا کہ نہیں، ہم لوگ یہ پیسہ جب بٹورنے کے بجائے کچھ ہیلتھ پہ اور کچھ ایجوکیشن پہ بھی خرچہ کرنا چاہیے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اس نے بنائی جس کا دنیا میں بہت اثر ہوا. پھر آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ بھی غلط ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ وغیرہ مسئلہ ہے. اصل میں ہم لوگ یعنی ہماری سوچ کا طریقہ ہی غلط ہے کہ ہم جو ہے وہ قوم کی ترقی کریں گے اور پھر اس کا پھل جو ہے وہ قوم کھائے گی. یہ سوچنے کا طریقہ ہی غلط ہے. دراصل اس نے کہا کہ ہم اپنے غریبوں کو زندگی کی سہولیات فراہم کریں تو وہ قوم کی ترقی کریں گے. یہ کولونیل ہیریٹیج کا خیال ہے کہ بس ہم گورنمنٹ میں 10-15 لوگ بیٹھ کے ملک کی ترقی کر دیں گے، اور جب ملک ترقی کر لے گا تو پھر ہم اس ترقی کے پیسوں سے غریبوں کو کھلائیں گے. یہ الٹی سوچ ہے. تو اب جو چند باتیں یہاں پہ کہنی ہیں وہ جو کہ اکنامکس کا حصہ ہی نہیں ہے. ایک تو بات ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ پورا فریب ہے. ہم لوگ اپنے پاکستان کے بارے میں سوچیں کہ اچھا حکومت پیسہ کیسے لائے گی تاکہ ہم ترقی کر سکیں. یہ ایک دھوکہ ہے. پیسہ ایشو ہی نہیں. پاکستان کی ترقی کا انحصار اپنی ریسورسز پہ ہے. کیا ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے؟ کیا ہمارے پاس اور ہر قسم کی ریسورسز ہیں؟ پانی ہے، ڈیمز ہیں، بجلی ہے، یہ سب چیزیں جو اصلی ہیں. اگر یہ چیزیں ہیں تو ترقی ہو جائے گی، کر سکتے ہیں یعنی. اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ جتنا پیسہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں. تو جو نگاہ ہونی چاہیے وہ ریسورسز پہ. پیسہ جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے. مگر بات یہ ہے کہ آج کل کا جو فائنینشل سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ یعنی بیسیکلی جو انہوں نے ابھی کیا ہے نا مانیٹری پالیسی میں کہ اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، حکومت کو فقیر بنا دیا. حکومت کو فقیر بنا دیا کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کے لیے اسٹیٹ بینک سے بارو نہیں کر سکتے، آپ بینک سے بارو کریں. بینکس نے جو اپنی ریٹس بڑھا دی ہیں جیسا کہ متوقع تھا، اور اب حکومت جو ہے وہ 1 روپیہ خرچ کرنا چاہتی ہے تو وہ سودی قرضہ لیتی ہے پرائیویٹ بینک سے. اس کا کیا ہوتا ہے اثر کہ فائنینشیل سیکٹر کے پاس بے شمار طاقت آ جاتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے بہت کمزور ہو جاتی ہے. تو جو یہ سارا چیز یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے جو ہماری نگاہوں کو صحیح جو ہمارا اصل مسئلہ ہے اس پہ نہیں. اگر ہم کہیں کہ ایک پالیسی بدلاؤ جس سے پاکستان کی قسمت بدل جائے تو وہ بہت سمپل ہے. آپ پاکستان کے سارے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ لیں بس، اور کچھ کرنے کی دل کی بات ہے. کوئی بھی بچہ پاکستان میں بھوکا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی بچہ ننگا ہے تو یہ ہماری ذمہ، آپ کی نہیں میری، ہم لوگوں کی. اور یہ جو سید ابوالحسن ندوی نے بہترین کتاب لکھی ہے کہ مسلمانوں کو عروج اور زوال اس کا دنیا پہ اثر، کہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک کانسیپٹ ہے جو مسلمانوں کا ایک تحفہ ہے، وہ ہے فرض کفایہ. تو فرض کفایہ جو ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی بچہ پڑھ نہیں سکتا ہے تو اس کو پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. جس کے پاس علم ہے وہ ذمہ ہے، نہیں وہ نہیں کہ وہ آئے ہمارے پاس
ہم کہیں اچھا بھائی پیسے ہیں تو پھر میں تمہیں پڑھاؤں گا، اور نہیں پیسے ہیں تو میں نہیں پڑھاؤں گا. یہ تو یعنی عقل حیران ہے کہ کوئی ایسا سوچ کیسے سکتا ہے. ہمارے ہاں 1000 سال میں ایسا کبھی تصور نہیں رہا اسلامی معاشرے میں کہ کوئی آدمی بیمار ہو تو ہم کہیں کہ اچھا بھائی پیسے لاؤ تب ہم تمہارا علاج کریں گے. بھائی کوئی بھی بیمار ہے پورے ملک میں، اب یہ ہم سب پہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا دیکھ بھال کریں، تیمارداری کریں. ہمارے یہاں بیمارستان بغداد میں ہسپتال تو بہت سارے تھے، اس میں کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا تو وہ اس کو 4 اٹینڈنٹس لگا دیتے تھے. ایک تو اس کو پیسے دیے جاتے تھے کہ اس کے گھر والوں کا خیال رکھا جائے کیونکہ وہ اب وہ کما نہیں سکتا ہے. دوسرا اس کی ورزش کے لیے اس کو بندہ دیا جاتا تھا. دوسرا ایک علاج کے لیے، اور چوتھا ایک اس کے دینی تربیت کے لیے. تو یعنی جب آدمی بیمار ہے تو ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، نہ یہ کہ وہ پیسہ لائے گا تو ہم اس کو دیکھ بھال کریں گے. یہ پورا سوچنے کا طریقہ ہی بدل گیا. تو آج میں یعنی فن لینڈ کا ایک ماڈل ہے، اور یہ افسوس ہے کہ ہم کو وہ باتیں جو ہمارے یعنی ٹریڈیشن کی ہے وہ اب ہم وہ مغرب سے مانگ کے لاتے ہیں. مگر چونکہ اکثر مجھے یہ بات مغرب زدہ لوگوں سے کرنی ہوتی ہے تو پھر مجھے یعنی میں اسلام سے حوالہ لاتا ہوں تو وہ تو اپنا کان آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ ابھی فن لینڈ والوں نے ایک بہت کمال کا کام کیا، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہماری ایجوکیشنل پالیسی میں صرف ایک پلانک ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر بچے کو برابر تعلیم ملے گی جتنا بھی ہو سکے. یعنی اگر سب کو ہم تھوڑا پڑھا سکتے ہیں تو ہم سب کو، مگر 2 بچوں میں فرق نہیں ہوگا کہ اس کے تعلیمی اپرچونٹیز اس کے پاس کچھ ہیں اور اس کے پاس کچھ اور ہیں. یہ فن لینڈ ماڈل ہم اختیار کر لیں تو بس ہم کی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کس چیز کو کہتے ہیں، یہ اب ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ مغرب والوں نے علم کی تعریف ہی بدل دی. اسی کی وجہ سے ہم لوگ بڑے دھوکے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ علم تو یہ ہے کہ جو ہم نے ایجاد کیا ہے، مگر جو اصل علم ہے جو قرآن سکھلاتا ہے وہ یہ کہ انسان کیسے بنتا ہے. اور یہ ان کا آپ جتنی آپ کیمسٹری پڑھ لیں، جتنی بایولوجی پڑھیں، فزکس پڑھ لیں، آپ کو انسان بننا نہیں آئے گا. آپ کو زندگی کا مقصد نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اعمال کون سے اچھے ہیں اور کون سے بڑھانے والے ہیں، کون سے قیمتی ہیں اور کون سے ذلیل قسم کے اعمال ہیں. وہ تو ذلیل قسم کے اعمال کی پرستش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پورا زیرو پہ ہیں ہم لوگ. یعنی یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ تو زیرو پہ ہیں ہی، ان کو کہ انہوں نے کردار سازی کا کام تو چھوڑ ہی دیا. اس کی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ ان کے ہاں یعنی 20ویں صدی کے شروع میں آپ کالج کو ہارورڈ کی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں کہے گا کہ ہمارا مقصد ہے کردار سازی، اچھا انسان بنانا، اس کے اندر لیڈرشپ کی صفات پیدا کرنا، اور اس کے اندر سوشل رسپانسبلٹی یعنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا. یہ ساری باتیں ہارورڈ کی. مگر آج کی اٹھا کے دیکھ لیں کوئی ایسا تذکرہ نہیں. یہ کردار سازی کا عنوان انہوں نے اپنے صفحے سے نکال کے پھاڑ دیا. اب ہم ان کی اندھی تقلید میں ہم نے بھی پھاڑ دی. اب ہمارے یہاں کردار سازی کہیں ہو نہیں رہی، حالانکہ ہمارا پورا کا پورا دین جو ہے وہ یہ کردار سازی کے بارے میں ہے. اور اب اگر ہم لوگوں کو نئے سرے سے اس کو وضع کرنا ہوگا، تاکہ افسوس یعنی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں 5 میں جب ریکٹر تھا تو ہمارے یہاں ایک کورس تھا بزنس ایتھکس کا. اب یہ ایتھکس یہ تو ہمارا اصلی موضوع ہے. اب میں نے ایک اسلامک یونیورسٹی سے ایک پروفیسر منگوایا، تہجد گزار، داڑھی والا، باشریت. اور میں نے کہا اچھا تم کیا پڑھاؤ گے؟ تو اس نے وہ ٹیکسٹ بک اٹھا کے لے آیا جو کہ مغرب والوں کی لکھی ہوئی تھی. میں نے کہا اچھا ہمارے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اس موضوع میں؟ ہاں اس پہ بھی میں نے 1-2 لیکچر رکھے ہوئے. یعنی یہ افسوس ہے جو اصل چیز جس سے یعنی ہم کہہ رہے تھے نا وہ کون سا علم تھا جس نے دنیا بدل دیا، یہ وہ علم تھا کہ انسان کیسے بنتا ہے. آج ہم لوگ یہ بھول چکے ہیں اور ہم لوگ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے. انسان کو انسان کیسے بنایا جائے یہ تو ہمارے موضوع بحث ہی نہیں ہے. انسان کو انجینئر کیسے بنائیں، ڈاکٹر کیسے بنائیں، اور کمپیوٹر سائنٹسٹ، یہ ساری چیزیں ہمارے زیر نظر زیر بحث ہیں. انسان کیسے بنتا ہے یہ ہمارے اس میں نہیں ہے. تو جو اس وقت نظام چل رہا ہے وہ
कैपिटलिज्म है। सारी दुनिया में बच्चों को यही सिखलाया जा रहा है। मेरे पास यानी कितने स्टूडेंट्स आए हैं, मुझसे पूछा है कि आप मुझे ये बताएं कि मैं कौन से करियर में जाऊं जिसमें मुझे सबसे ज्यादा पैसे बने। अब उस ऐसे आदमी से क्या बात की जाए? तो मैंने उन लोगों को बतलाया अक्सर कि देखो, मैंने ये देखा है, तजुर्बा है, मैं जिंदगी भर प्रोफेसरी की है, जिस आदमी को जिस चीज का शौक होता है ना, उसमें वो लगता है तो वो उसमें फिर पैसे भी उसके ज्यादा बनते हैं। मैंने एक लड़के से कहा, मुझे तो पैसा बनाने का शौक या रहमान यानी इतना घुट्टी में पिला दी गई है। हमारे जमाने में यानी जब हम लोग आपकी उम्र के थे तो कोई आदमी, कोई डॉक्टर अगर आके ये कहता, उसकी मजाल नहीं होती है कहने की कि मैं इल्म तिब इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाऊं। ये मायूब बात समझी जाती थी, उसको हम लोग कहते हैं ये कैसा, ये नहीं रजील किस्म का आदमी है, ऐसी बात कह रहा है। आज अगर कोई बच्चा आके कहे कि मैं तो इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर बन रहा हूँ, तो लोग उस पर हंसेंगे। यानी ये कैसा जमाना बदल गया कि वो चीज जो अच्छी थी और वो चीज जो बुरी थी, अब वो बुरी अच्छी हो गई और अच्छी चीज बुरी हो गई। तो ये मार्केट वैल्यूज जो हैं ये तेजी से फैल रहे हैं। और मार्केट वैल्यूज क्या है कि हिर्स, पैसे की हिर्स, इनफरादियत, यानी कि मुझे अपनी मर्जी करनी है, मुझे किसी और की परवाह नहीं, माई वे और द हाईवे, और लज्जत की तलाश, और ये कंपटीशन कि मैं तुमसे आगे बढ़ जाऊं, तुम मुझसे आगे बढ़ जाओ। और ये हमारे नौजवान कहते हैं योलो, यू ओनली लिव वंस। और ये कि यानी अपनी लज्जत की तलाश में किसी चीज को रुकावट ना बनने दो, ना कोई एथिक्स है, ना कोई मोरालिटी है, ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना माँ बाप की इज्जत है, ना माशरत की, किसी चीज की नहीं, बस अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना ये फर्ज ऐन है। इसके बरक्स इस्लाम हमें सिखलाता है कि ग्रीड नहीं बल्कि जनरॉसिटी, हमें जिम्मेदार बनना है, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है दूसरों की ऊपर, कोऑपरेशन हमारा तरीका है। और अगर हम कुछ कमाते हैं तो हम उसको हलाल बनाने की कोशिश करना है, यानी उसके बदले में जो कारकर्दगी दिखानी है। तो जो यानी की पॉइंट है, जो कि टर्निंग पॉइंट है, वो ये है कि जो MBA में आजकल सिखलाया जा रहा है वो ये कि आप इंसानों की खिदमत इसलिए करें ताकि आप पैसे बना सकें। और हमारा दीन ये सिखलाता है कि जो ताजिर है वो तो सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन के साथ होगा, तो ऐसे लिए थोड़ी होगा कि वो पैसे बनाना चाहता है, बल्कि हमारे यहाँ इसका उल्टा है। कहते हैं आप पैसे बनाएं, इस्लाम ने कभी पैसे बनाने से मना नहीं किया है, पैसे बनाएं ताकि आप खिदमत कर सकें। अगर आप अपना रोटी मुफ्त बांटना शुरू करेंगे तो एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, बैठ जाएंगे। आप जरूर पैसे बनाएं, उससे नफा हासिल करें ताकि आप अपनी खिदमत को इम्प्रूव करें, अपने लोगों को पे करें, सैलरीज एम्प्लॉयज को दें ताकि वो लोग भी खुशी खुशी खिदमत में लगें। मगर मकसद खिदमत है और मुनाफा जो है वो उस खिदमत को मुमकिन बनाता है। ये बिल्कुल ही उलट नजरिया है। हम लोग इस्लामी तहजीब कैसे पैदा कर सकते हैं, कैसे हम लोग वो हाउ टू लॉन्च एन इस्लामिक रिवाइवल है, इस पे मैंने 8 लेक्चर्स जी हैं इस पहली उसमें, और एक मैंने अभी कोर्स तैयार किया है जिसमें 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें 5 यानी 60 लेक्चर्स हैं। ये मैंने कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही फैला हुआ मौजू है, इसमें बहुत सारे शिक हैं, तो इसको अभी हम कवर नहीं कर सकते तफसील से। इस लेक्चर में हम सिर्फ एक जुज को देखेंगे, वो इकोनॉमिक्स है। उसमें भी एक उसकी एक खास शाख को देखेंगे जिसको हम कहते हैं मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। तो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी में भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से एक चीज है जो हमारे लिए मुफीद है इस वक्त, और वो है जॉब गारंटी प्रोग्राम। अब मैं ये बात जो कर रहा हूँ ये हमारे यानी हालात के एतबार से है, क्योंकि इस वक्त ये मुमकिन नहीं है कि हम लोग मदीना की रियासत पूरा पैदा कर सकें। मौजूदा हालात इसकी इजाज़त ही नहीं देते। अब इन हालात में क्या किया जा सकता है वो मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आइडियल नहीं है मगर प्रैक्टिकल है। और ये प्रपोजल जो है ये
ان لوگوں نے پیش کیا ہے جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر یہ وہ چیز ہے جو ہم لوگ آج یہاں کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو معاشرے میں ایک کارآمد اور شخص بنایا جائے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی ہو، اور اس کے لیے جو ضروری ہے وہ ایک یعنی ایک ان کا ایک تھنکر ہے، فلاسفر میکس ویبر، اس نے کہا کہ دراصل جو کیپٹلزم ہے وہ ایک دین ہے، اور وہ دین جو ہے وہ پروٹیسٹزم سے بہت ملتا ہے، اور اس میں ایک ورک ایتھک ہے کہ کس طرح سے یعنی لوگوں کو کس طرح سے کام میں لگایا جائے، جبکہ کام انسان کو پسند نہیں ہے یعنی فطری طور پہ۔ تو اس میں اس نے ایک پوری لمبی چوڑی انالیسس تجزیہ کیا ہے کہ یہ پروٹیسٹنٹ ایتھک جب کام ہو گئی تو اس سے پھر کیپٹلزم چل پڑا کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں کاموں میں جھونک دی، حالانکہ اس کا بظاہر کوئی یعنی نفع نہیں نظر آتا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا۔ تو ہماری اپنی ایک ورک ایتھک ہے جو میں نے ترکی میں دیکھی ہے، بہت اسٹرانگ ہے، کہ آدمی کو پیسے مل رہے ہیں تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں اس پیسے کا کام کروں، یعنی وہاں چوکیدار تھا تو چھٹی اس کی 5 بجے ہوتی تھی، تو 4:30 بجے وہ چھٹی نہیں کرتا تھا کہ پھر میرے آمدنی حرام ہو جائے گی، تو میں 5 بجے تک نہیں ٹھہروں گا۔ مگر ہمارے یہاں اس کا کوئی یعنی پاکستان میں یہ اسلامی ورک ایتھک ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ یہ جاب گارنٹی پروگرام دیں گے تو یعنی ہم لوگ کہیں گے کہ ایک اس پروگرام کا ایک حصہ یہ کہ جو بھی آدمی کام کرنا چاہتا ہے مفید، ہم اس کو انیبل کر دیں کہ وہ کام کر سکے، اب ہم اس کو پیسے دیں گے۔ مگر اگر یہ کیپٹلزم کا جو سسٹم ہے یہ کہتا ہے کہ تم اپنا کم از کم کام کرو اور زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرو، اور جو امپلائر ہے وہ اس کا الٹ سوچتا ہے کہ میں کم از کم پیسے دوں اور زیادہ سے زیادہ کام لوں، یہ دونوں آپس میں دشمنی ہے۔ اسلام میں جو بزنس ہے اس میں باس اور امپلائی میں یعنی سوشل ایکوالٹی ہے، وہ دونوں برابر ہیں، دونوں مل کے ایک خدمت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جو چپراسی ہے اور جو باتھ روم میں جھاڑو لگا رہا ہے وہ بھی اس خدمت کا ثواب حاصل کر رہا ہے، کیونکہ نیت ہے کہ ہم امت کی خدمت کر رہے ہیں۔ جیسے مسجد میں ہوتا ہے ویسے وہ بھی ایک خدمت ہے، ویسے ہی روٹی کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، یہ سب امت کی خدمت ہے، بشرطے کہ اس کو نیت، انما الاعمال بالنیات۔ ایک صحابی نے ایک روشن دان لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے کس لیے لگایا؟ کہا کہ اس میں روشنی آئے گی، ہوا آئے گی۔ میں کہا تم اس سے نیت کر لیتے کہ اس میں اذان کی آواز سنیں گے تو روشنی بھی مل جاتی، ہوا بھی مل جاتی اور ثواب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کام بظاہر شکلاً ویسے ہی لگے گا، مگر جب آپ نیت کریں گے کہ اس فرم سے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو وہ الگ چیز بن جائے گی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت آئے گی، اور وہ جو لوگ جو اس کام میں لگیں گے وہ پھر وہ صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کا شمار ہوگا۔ تو بیسیکلی مفتاح اسماعیل کہتا ہے کہ اور یہی بات ہے حقیقت کہ ہم نے پاکستان میں جو اس وقت تک اکانومک اسٹریٹجیز ہیں وہ سب اسی بات پہ چلتی ہیں کہ امیروں کو اور امیر بنا دیا جائے۔ اسلامک اسٹریٹجی ہے کہ غریبوں کو مدد کی جائے اور پھر ان سے کام لیا جائے، اور اس کے لیے 3 چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا، اس کا طریقہ ہوتا ہے منی کریشن۔ منی کریشن کا ہم بات کریں گے یہ ماڈرن مانیٹری تھیوری سے، اور پھر یہ ہے کہ وہ پیسہ ہم پیدا کریں تو وہ لگائیں کہاں پہ۔ تو اب وہ جو کیپٹلزم ہے وہ کہتا ہے کہ ایسی جگہ پہ لگاؤ جہاں سب سے زیادہ منافع ملے، جس میں ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ اور سٹاکس اور یہ سب، یعنی ایسی فضول چیزیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسلام کہتا ہے پیسہ لگاؤ انسانوں میں اور ڈومیسٹک پروڈکٹیو کیپیسٹی میں، یعنی اپنے لوگوں کے فائدے میں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سامان پیدا کر کے اس کو ایکسپورٹ کر دیں، بھائی سامان پیدا کر کے ایکسپورٹ کرنا اور اس سے ڈالر کمانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ اپنا اگر سامان بنا رہے ہیں تو اپنی عوام سے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اور ہر ایک کو اس قابل اور لائق بنا دینا کہ وہ کچھ نہ کچھ کام کر سکے۔ ہر انسان اس لائق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قیمتی بنایا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی خدمت کر سکے۔ اب اس کو انیبل کرنا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس میں ایک حصہ
بڑا حصہ نہیں ہے مگر ضروری حصہ ہے کہ اس کے لیے ان ساری منصوبوں کے لیے پیسہ کیسے پیدا کیا جائے گا. تو دراصل یہ ہے کہ یہ اس وقت جب کورونا کرائسس ہوئی تو امریکہ والوں نے $2,500 ہر انسان کو چیک میل کر دیا. وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ چھاپ دیا. تو پیسہ کریٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسٹیٹ بینک اب IMF نے ہماری ٹانگ توڑ دی ہے اور منع کر دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک گورنمنٹ کو قرضہ نہیں دے سکتی. حالانکہ ساری دنیا میں سارے ممالک میں یہ کووڈ کرائسس میں سارے بینکس نے بے شمار قرضے دیے ہیں اپنی اپنی گورنمنٹس کو. بات یہ ہے کہ اس سے یعنی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ پیسہ بنانا بہت آسان ہے دراصل. مگر ہم لوگوں کو چونکہ وہ کنونشنل قسم کی تھنکنگ سکھلائی گئی ہے, ہمارے سارے اکنامک لیڈرز وہی آؤٹ آف دا باکس سوچنا کسی کو آتا نہیں, تو اس لیے ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مگر بہت سارے طریقے ہیں جس سے اس کو ہم لوگ جو بھی ضرورت جو بھی مطلوب پیسہ ہے اس کو بنایا جا سکتا ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب پیسہ کو کوئی نہ کوئی تو بنائے گا. اگر گورنمنٹ بنائے اور وہ پولیٹیشنز اس کو اپنے یعنی غلط طریقوں پہ استعمال کریں تو وہ پیسہ کا ضیاع ہے. اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے وہ فائنانشیل کہتے ہیں کہ دیکھو گورنمنٹ کو دو گے تب تو نقصان ہو جائے گا تو ہمیں دے دو, تو اس کو وہ ایک اور ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں. تو دونوں طرف ہی کوئی یعنی کوئی اس میں کوئی چوائس کہ اچھا اسٹیٹ بینک کو فری ہونا چاہیے یا گورنمنٹ کا ہونا چاہیے, دونوں طرف ہی مسئلہ ہے. اصل میں منی کریشن تو کوئی بھی کر سکتا ہے مگر وہ کس مقصد میں جائے گا یہ دراصل امپورٹنٹ ہے. اگر وہ اچھی چیز کے لیے استعمال ہوگا تو اس سے فائدہ ہوگا, غلط چیز کے لیے استعمال ہوگا تو اس سے نقصان ہوگا. تو اس وقت دنیا میں ہر جگہ جن لوگوں کو عقل ہے وہ پیسہ بنا رہے ہیں. بٹ کوائنز آپ جانتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ بن گیا. فیس بک والوں نے بنانے کی کوشش کی. شیڈو بینکنگ ایک چیز ہے جو کہ جس سے کروڑوں اربوں دنیا میں پیسے بن رہے ہیں. اگر تھوڑا سی عقل لگائی جائے تو ہم بھی اس ٹریپ سے نکل سکتے ہیں. دراصل جو ہماری ذہنیت ہے نا وہ چونکہ ہم نے وہ مغرب سے اپنے سبق پڑھے ہیں, یہ سارے اکانومسٹ میرے دوست ہیں سب, تو پیسہ بنانے کا جو طریقہ ہے نا وہ ہمیں جو تھیوری سیکھی ہے ہم نے وہ مغرب سے, وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آؤٹ پٹ گیپ. یعنی اگر ہم ساری اپنی پاکستان کی ریسورسز استعمال کر کے جو آؤٹ پٹ بنا سکتے ہیں وہ بنا رہے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں پوٹینشیل آؤٹ پٹ, جو امکانی میکسیمم ہے. اور پھر ہم اپنی ایکچوئل کو دیکھیں اور اس میں اگر ایکچوئل ہماری کم ہے امکان سے تو ہم پیسہ چھاپ سکتے ہیں. یہ کینزین اکنامک تھیوری ہے. پیسہ چھاپیں گے تو اس سے ہماری جو آؤٹ پٹ ہے وہ بڑھ کے اپنی امکان کی طرف جائے گی. پھر جب ہم اپنی امکانی میکسیمم پر پہنچ جائیں اور اس پر مزید پیسہ چھاپیں تو اس سے انفلیشن ہوگا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آؤٹ پٹ گیپ کا میجرمنٹ کا طریقہ ہے وہ انہوں نے مغرب والوں سے لیا ہے. مغرب والوں میں یہ ہے کہ ان کے پاس واقعی فل امپلائمنٹ ہوتا ہے یعنی ہو چکا ہے. ہمارے یہاں بے شمار ریسورسز ہیں جو ان امپلائڈ ہیں, تو ہم جب ان کے طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے وہ آؤٹ پٹ گیپ جو ہے وہ غلط طریقے آتا ہے. ہم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بے شمار لوگوں کو بہت آگے بڑھا سکتے ہیں. ہمارا آؤٹ پٹ گیپ ایکچولی بہت زیادہ ہے. ہم پیسہ بہت سارا چھاپ کے بہت سارے لوگوں کو دے سکتے ہیں. سمپل سی بات ہے, پیسہ چھاپ کے اگر آپ ایسے کام میں استعمال کریں جس سے پیداوار میں اضافہ ہو تو اس سے انفلیشن نہیں ہوگا. اگر آپ پیسہ چھاپ کے باہر سے امپورٹ کریں یا لینڈ میں لگائیں یا جس سے پیداوار میں اضافہ نہیں ہو تو اس سے انفلیشن ہوگا. بہت سمپل سی بات ہے. تو ہم لوگ یعنی ہر انسان کو نوکری دے دیں ایسی جس سے وہ پروڈکٹیو ہو اور اس کے لیے پیسہ دیں, تو وہ پیسہ جہاں سے بھی ہم لائیں گے وہ جو پیداوار ہوگی وہ اس کا متبادل ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی, اس لیے اس سے انفلیشن نہیں ہوگا. مگر یہ بات ہماری اکنامک تھیوری سے نہیں آتی. جو اصل چیز ہے جو پیسہ بنانے والی ہے وہ کہ ہمیں ایماندار لوگ چاہیے جن کی جذبہ ہو خدمت کا. مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً ہمارے جو ڈیولپمنٹ بینکس ہیں یہ پیسہ بنا کے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, مگر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ڈرائیوروں کو اور اپنے عملے کو اور بہت سارے پیسے تو دینے شروع کیے. یعنی
قوم کی خدمت کا جذبہ نہیں تھا، انٹیگریٹی نہیں تھی، ایمانداری نہیں تھی. تو اب جو اصل چیز ہے وہ ایمانداری ہے. اگر ہم ایک ایماندار آدمی پیدا کر دیں اور اس کے ہاتھ میں ہم پرنٹنگ پریس لگا دیں کہ جتنی مرضی آئے تم پیسہ بنا چھاپ لو، تو وہ اگر وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنی سوزوکی چلاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں پاکستان کراچی میں، وہ واقعی ایک سوزوکی چلاتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں اور کروڑوں روپیہ اپنا، ان کا کینسر کا ہسپتال ہے، وہ ان کے پاس کروڑوں روپے آتے ہیں اور وہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو ایسے ہیں ہمارے پاس لوگ، ایسا نہیں کہ نہیں ہیں، مگر ان کو اقتدار دینا، ان کو پیسے چھاپنے کی مشین دینا، یہ مشکل ہے. اور اگر جو لوگ پاور میں ہیں وہ کرپٹ ہیں تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. پھر ہم ان کو لاکھ ترکیب بتلا دیں، اس ترکیب سے مقام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیسے تو چھاپ لیں گے مگر پھر وہ بجائے اس کے کہ اس کو قوم کی خدمت کے لیے استعمال کریں، اس کو کسی اور مقاصد کے لیے. تو اگر ہم لوگ ڈھونڈ سکتے جو کہ ایمانداری سے کام کریں، تو ہم یہ جو ابھی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا تالا لگایا گیا ہے اس سے نکل سکتے ہیں. جو IMF کا جو جس جیل خانے میں ہمیں بند کیا ہے اس سے نکل سکتے ہیں. اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک میں نے معمولی سا ایک طریقہ بتلایا ہے کہ ہم ایک ڈومیسٹک کرنسی بنا دیں جس کو ہم فوڈ کوپنز کہیں گے. اور وہ اس کے لیے ہمیں ایک وہ چاہیے، اس کو کہاں پہ خرچ کیا جائے گا، تو اس کے ہم یوٹیلیٹی سٹورز کا جال پھیلا دیں پاکستان میں. اور اس کے بھی طریقے ہیں، یعنی کہ کیسے یہ کیا جا سکتا ہے. ہم پوسٹ آفس میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیں اور اس میں وہ ویٹس اور جو ڈومیسٹک پروڈکٹس ہیں وہ صرف بکیں گی اور وہ ہماری ڈومیسٹک کرنسی سے خریدی جائیں گی. تو تقریباً ہمارا بھول گیا کئی ارب روپے کا ہمارا جو خرچہ ہے بسپ پہ اور احساس پروگرام پہ، وہ ہم ان کے ذریعے سے جو ہم نئے چھاپ کے دے سکتے ہیں. جو گورنمنٹ کی جو ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ پیسے جو ہیں یہ آپ کے وہ امپورٹس پہ نہیں جائیں گے. جو دراصل جو مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ گروتھ پہ جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے غریبوں کو کھانا ملے گا تو وہ پروڈکٹیو زندگی گزار سکیں گے. ان کے پھر ہم تو قوم کی اکانومی بہت ترقی کر جائے گی، مگر اس سے کوئی خوش نہیں ہوتا اس قسم کی اسکیم سے. تو جاب گارنٹی جو ہے وہ یعنی ہم آج کل ہمارا جو خرچہ ہے وہ سوشل ویلفیئر پہ ہے کہ غریبوں کو پیسہ دے دیا جائے. تو یہ الٹ سوچ ہے. دراصل بات یہ ہے کہ پیسہ تو ان کو دیں جو پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے ہیں. جو پروڈکٹیو ہیں ان کو ہم جاب دیں، ان کو موقع دیں کہ وہ معاشرے میں یعنی کوئی کارآمد چیز کر سکیں. تو اس کے یعنی کافی سارے ٹیکنیکس ہیں اور طریقے ہیں کہ یہ کس طرح سے کیا جائے تاکہ اس سے نقصان نہیں پہنچے. اس میں کمیونٹیز کا بہت اہم رول ہے. اصل میں اسلام جو ہے نا سارا کا سارا کمیونٹی بیسڈ ہے. ہمارے ہاں جو مساجد ہیں اور جو پڑوسی کے حقوق ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہمارے جو معاشرے میں جو سل ہے نا، بنیادی چیز تو فیملی ہے سب سے پہلے، اس کو مضبوط ہونا. اور پھر فیملی کے بعد محلہ ہے، اور محلے میں یعنی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے. اور یہ ہم لوگ اپنی مسجد میں جو 5 بار جاتے ہیں، ہم تو رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، ہم تو وہاں جا کے نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. کیا یہ مقصد تھا مسجد کا؟ نہیں. آج تو یعنی میں خود اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم 20 سال سے اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں اور لوگوں کو شکلاً پہچانتا ہوں مگر نام نہیں جانتا ہوں. اور کسی سے پوچھے کہ یہ شخص جو ہے یہ آپ کے بازو میں روز نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کا گھر کہاں پہ ہے؟ تو مجھے پتہ نہیں. یہ کیا کاروبار کرتا ہے؟ اس کے گھر میں کیا حالات ہیں؟ کچھ پتہ نہیں. تو یہ مسجد تو سوشل سینٹر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. وہاں حبشہ سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے اپنا تماشا کیا. آج ہمارے لوگ اتنی تقدیس ہو گئی ہے مسجد میں کہ 2 آدمی مل کے محلے کا کوئی مسئلہ ہی حل ڈسکس کریں تو کہتے ہیں چپ ہو جا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اب یہ بات نہیں کہ قرآن پڑھنا بری بات ہے، مگر مسجد کا مقصد ہی لوگ بھول گئے. مسجد یہ تھوڑی ہے کہ وہاں انفرادی عبادت کی جگہ نہیں ہے. انفرادی عبادت گھر میں جا کے کریں. یہ تو اجتماعی عمل کی جگہ ہے. اجتماعی عمل لوگ مل بیٹھ کے سوچیں کہ ارے بھائی ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے محلے میں کون غریب ہیں، یہ جو سامنے مسجد کے سامنے آ کے بیٹھے ہوئے یہ فراڈی ہیں یا یہ ہنسی ہیں. اس کے لیے ہم کسی آدمی کو مقرر کریں. اگر وہ مستحق ہے ہمارے محلے میں رکھتا ہے تو اس کو یہاں پہ بیٹھا نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے گھر جا کے پہنچائیں. اور اگر یہ غیر مستحق ہے تو پھر بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس آدمی کو پیسہ نہیں دیا جائے، یہ فراڈی ہے. تو
اور یعنی یہ ہمارا کام ہے کہ ہم پتہ کریں کہ ہمارے محلے میں کون ضرورت مند ہے. کوئی بچہ ہے اس کو لائق ہے, اس نے اچھے گریڈ حاصل کیے, تو اب سارے محلے والے کہیں گے اس کو بھائی کہاں سے اسکالرشپ ملے. کوئی محلے میں ان پڑھ ہے, ہم کہیں کہ بھائی اس کو پڑھانے کا کون انتظام کرے. یہ مسجد کا کام تھا, مگر یہ اب ہم بھول گئے کہ مسجد کیا ہوتی ہے. ایک یہ اسلامک بینکس کے لیے میں نے ایک لکھا تھا نیو ویژن, کہ جو اصل چیز ہے جو میں نے کہا کہ ہر بچے کو ہر بچے کی ساری ضروریات زندگی کا کفیل ہو جائے گا. اور یہ ہو سکتا ہے, یعنی یہ کوئی مشکل بات نہیں. یعنی جو جتنے پیسے کسی بچے کو ضرورت ہے, اس کے کھانے کے لیے, اس کی تعلیم کے لیے, اس کی صحت کے لیے, بینک اس کو قرضہ دے. یہ امریکہ میں ان لوگ نے ایک چیز کی تھی جس کو کہتے ہیں 30 ایئر مارگیج, کہ 30 سال کا آپ قرضہ لے سکتے ہیں اپنے گھر خریدنے کے لیے. اس سے امریکہ کو بہت فائنینشیل فائدہ ہوا تھا. اسی طرح سے ہم بچوں کو 20 سال کا یا 25 سال کا قرضہ دے سکتے ہیں. وہ وہاں کے بینکس نہیں کر سکتے تھے, پرائیویٹ لوگ نہیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ گورنمنٹ کو بیک کر دیا کہ گورنمنٹ کی گارنٹی رہے گی پیچھے سے, پرائیویٹ سیکٹر ہی کرے. تو ہمارے اسلامی بینکس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسلام پھیلانے کے لیے آئے ہیں, مگر کام تو وہ عموماً ویسا ہی کرتے ہیں جو باقی کمرشل بینکس کر رہے ہیں. تو یہ ایک پروڈکٹ اگر وہ انٹروڈیوس کر دیں, اور اس کے لیے وہ اکیلے نہیں کر سکتے, اگر وہ اس میں گورنمنٹ ان کو کہے کہ اس میں کوئی نقصان ہوگا تو ہم تمہارا اس کو ضمانت دے دیں گے. تو ایک بچہ جو ہے وہ 20 سال تک آپ کھلا دیں, وہ اس کو واپس نہیں کر سکے تو کیسی عجیب بات نہیں, یعنی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ایک بچے کو آپ کھلا دیں, پلا دیں, پال دیں, پوس دیں, وہ آپ کا کماؤ پوت بن جائے گا. ساری قوم میں کروڑوں بچے ہیں, سب کو آپ فائنانس کر دیں اور دیکھیں کہ کیا فرق ہوتا ہے. تو یہ ان سب چیزوں میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ابھی تو کالونائزیشن ہی چل رہا ہے. ہماری جو اپر کلاسز ہیں وہ تو اردو بول نہیں سکتی ہیں میرے جیسے, میں بھی اپر کلاس میں ہوں. تو ہمارے جو کتے اور بلی ہیں ان کا کھانا بھی ہماری 60% قوم سے زیادہ اچھا ہوتا ہے, اور ان کو ہیلتھ کیئر بھی ہماری قوم سے زیادہ اچھی ملتی ہے. ساری جو کوشش کی گئی ہے, بہت ساری کوشش کی گئی کہ پاور جو ہے وہ عوام تک پہنچے. بس یہ میری تقریباً ختم ہے بات. تو سب کو بلاک کر دیا گیا ہے. ایلیٹ اپر کلاس نے کوشش میں سے بنیادی بات ہے کہ نظام بنایا ہے. ساری کی ساری قوم ترقی کیا ہے. ابھی بچے کو اٹھائیں اور اسے کہیں کہ پہلے تم انگریزی سیکھو پھر تم ٹیکنالوجی حاصل کرو, کر ہی سکتا ہے. چھٹی ہوگی اپنے قوم کو یعنی پڑھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ پاور کا مسئلہ ہے, کہ جو ہمارے جو کالونائزرز ہیں, جو راج ہے, جو کوکونٹ کلاس ہے, وہ نہیں چاہتی ہے کہ عوام ترقی کرے. ہماری جو کوکونٹ کلاس ہے وہ چاہتے ہیں کہ نیو یارک, لنڈن اور پیرس بنائیں یہاں. ہماری جو عوام ہے وہ چاہتی ہے کہ مدینہ بنائے. اب ان دونوں میں آپس میں یعنی بالکل یہ زمین آسمان کا فرق ہے. اور جب تک یہ فرق رہے کہ جو لوگ کے پاس پاور ہے وہ تو نیو یارک بنا رہے ہیں اور نیو یارک جا رہے ہیں, اور وہیں ان کا رہائش بھی ہے سوئٹزرلینڈ میں, اور وہیں بینک اکاؤنٹ بھی ہے, اور جو ہماری عوام ہے اس کی کچھ اور ہی دل ہے اور کچھ اور ہی خواہشات ہیں اور کچھ اور ہی جذبات ہیں. جب تک یہ فرق رہے گا تب تک کوئی ترقی کی راستہ نہیں ہے. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ علاج ایک میں نے پروجیکٹ شروع کیا جس کا نام ہے غزالی پروجیکٹ. اصل میں جو ذہنوں کے اندر جو خناس بھرا جا رہا ہے وہ مغربی تعلیم سے بھرا جا رہا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ مغربی تعلیم کا کوئی متبادل بنایا جائے, اور اس وقت اس کے پاس ہمارے پاس ہے نہیں, کوئی متبادل نہیں. جو مدرسہ ہے وہ مغربی تعلیم کا متبادل نہیں. آپ مدرسہ میں پڑھ لیں, آپ کو گاڑی چلانے نہیں آئے گا اور اکاؤنٹنگ نہیں آئے گی, اور دنیا کے کاروبار میں آپ بالکل نل رہیں گے. تو مغربی تعلیم جو ہے وہ زہر سے بھری ہوئی ہے. اس میں یعنی ان کو کفر, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا, کفر بھی ساتھ. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ انگریزی پڑھا دیں گے تو ترقی کر جائے گی قوم, مگر
ایسا نہیں ہوا. تو ابھی ہمارے پاس تو یہ ہے ہمارے سب سے ہائی پرائیورٹی آئٹم کے اس مغربی تعلیم میں سے جو کچھ بھی فائدہ کیا ہے وہ حاصل کرنا. اور یہی امام غزالی نے کیا تھا یونانی فلسفے کے خلاف. انہوں نے سب سے پہلے تو لکھا تحافت الفلاسفہ کہ رد کر دیا کہ یہ سب زیادہ تر تو بکواس ہے. اور پھر انہوں نے اس میں سے احیاء علوم الدین لکھا کہ دین کی بنیاد پر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی منع نہیں کیا ہے کہ دوسروں سے علم حاصل کرو. علم تو مومن کا کھل چھوٹ بھولا ہوا خزانہ ہے. تو وہ حاصل کریں بے شک, مگر جس چیز کو علم کہتے ہیں وہ حاصل کریں, جہالت نہیں حاصل کریں. ہم چونکہ ہم نے یعنی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا ہے مغربی علم کے بت کے سامنے, اس لیے ہمارے اندر قوت تفریق نہیں ہے کہ یہ تو وہ زہریلی بات کہہ رہے ہیں اور ہاں یہ قیمتی بات ہے. ہم تو اس لائق ہی نہیں کہ ان کے علوم کے جوہر کو ہم جج کر سکیں, اس لیے ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں بس آمنا صدقنا, آپ نے صحیح کہا. تو بس یہ آخری سلائڈ پہ کچھ ایسی میری ٹاکس ہیں جس میں میں نے جو اشارتاً بات کی اس کی تفصیل ہے, اور یہ آخری سلائڈ ہے, اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں. پھر ہم لوگ جی سر کر دیں, اور ابھی ہم کوشچن آنسر ابھی بریک کرنا چاہیں گے. ابھی کر سکتے ہیں, ابھی کر لیں. ابھی کوشچن آنسرس کا یہ ٹائم ہے, اور آپ ویسے جو بھی کوشچن کرنا چاہیں آن لائن والا ریز ہینڈ کر لیں, اور جو فزیکل ہے وہ کائنڈلی آپ بھی ون بائی ون ہم یہ کریں گے. ہاں ہاں پریزنٹیشن انشاءاللہ. جی ضرور. ٹھیک ہے سر, ایک ٹرمینالوجی میں ہے ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ, ہاں ہاں اس کا بڑا یوز کیا جاتا رہا ہے ہماری اکنامک پلاننگ میں کہ جی ہم یہ کریں, تو اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ سے ہماری جو پاورٹی ایلیویشن ہے اس میں بڑی مدد ملے گی. اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں. یہی وہ بات ہے جو میں نے کہی کہ ہمارے پاس یعنی کیپٹلزم میں صرف ایک طریقہ ہے گروتھ حاصل کرنے کا, وہ امیروں کو پیسہ دیں. اب لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اس سے غریبوں کو کیا فائدہ ہوگا, ان کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ بعد میں جب امیر ہو جائیں گے تو وہ کچھ پیسے تم کو بھی دے دیں گے. اس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ. اس کا کوئی وجود نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے. یہ صرف ایک ڈھکوسلہ ہے جو غریبوں کو دیا جاتا ہے. جی آن لائن ساتھی ہیں ذوالفقار صاحب, جی بولیے گا پلیز. سر السلام علیکم. First of all, thank you very much for sharing your gist of research, experience and everything. My question, as I understood from your talk is, and I totally second that, کہ جو human resource ہے جب تک وہ فوکل نہیں ہوگا ہمارا, اس کی بلڈنگ, اس کو انلائٹن کرنا, نالج دینا, کریکٹر بلڈنگ کرنا, ہیومن کرنسی جو ہے وہ ٹاپ پرائورٹی تک نہیں رہے گی, تو جو دین میں بھی ہماری وہ کمیونلزم ہے, سوسائٹی بلڈنگ ہے, یا انڈیویجول کی, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ زور جو ہے اپنے صحابہ کی ٹریننگ پہ دیا, ان کے کریکٹر بلڈنگ پہ, ان کو نالج دینے پہ دیا, ان کو پلر بنایا, تو سارا کچھ جو ہے ہر چیز باقی میٹیریلزم نے خود اس کو فالو کیا, اور دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم ویسٹ کے نالج کو جو بھی ہے وہ انہوں نے اپنی سوسائٹیز, اپنے لوگوں کے لیے بنایا, اور ہم میں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ کمی رہی ہے, ہم نے اس کو اسلامائز نہیں کیا, بلکہ جیسا تھا ویسا ہی اٹھا کے لا کے تھوپنے کی کوشش کی ہے. اور یہی ہم نے اپنے اسکالر نہیں پیدا کیے, ہم نے اپنا ہیومن ریسورس ڈیولپ کر کے اس لیول پہ لے کے نہیں گئے جہاں پہ ہم اپنا علم کریٹ کر کے اپنے سولوشن, لوکل سولوشن فار دی لوکل پیپل کریٹ کر سکیں. What do you say on that? بالکل صحیح, آپ نے ہماری بات کا نچوڑ پیش کر دیا. جی سر پلیز ایک منٹ پلیز.
सर ये जो आपने शुरू में ही महबूल हक साहब का जिक्र किया, अच्छा उनके बारे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने सुना है कि 5 साल की जो उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बनाई थी, वो हम लोगों ने उसको एज इट इज फॉलो नहीं की, जबकि मलेशिया ने वही मॉडल जो है उसको इम्प्लीमेंट किया और इट इज अ सक्सेस स्टोरी, इट्स अ परसेप्शन और रियलिटी। लेकिन ये एक और या साउथ कोरिया तो मेरा थोड़ा सा ये सवाल है कि नेशनली जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो उन्होंने फ्रेम बनाई आफ्टर getting an input from the Harvard based on his own experience, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? Though it was not purely Islamic, it was a Western model. अगर हम उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो 5 years की जो उनके प्लान थे वो डेटो उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करते तो हमारा डायरेक्शन डिफरेंट होता जो आज हम जो इकोनॉमिक पॉलिसी के जो chaos में हम फंसे थे। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बोलते हैं कि कोरिया ने उनकी पॉलिसी नहीं फॉलो की और वो उसके उनकी तरक्की का राज नहीं है। और दूसरी ये है कि ये वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसी है सारी दुनिया में हर जगह फेल, इसमें एक भी कोई सक्सेसफुल एग्जाम्पल है नहीं। तो ये उसको फॉलो करते तो ये एक्चुअली कहा ये जाता है इसको उनको डिफेंड करने के लिए वर्ल्ड बैंक वाले कि आपकी पॉलिसी कारआमद इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने आपको 100% इन ट्रू स्पिरिट एंड फॉर्म फॉलो नहीं किया। मगर ये सारी दुनिया में कोई एक मिसाल तो होती जिसने कर लिया हो, और यही डैनी रॉडर का जो मैंने आर्टिकल बतलाया उसमें यही बतलाया उसने कि ये इनका बात गलत है। बहुत से ममालिक ने उनको ट्रू स्पिरिट एंड फॉर्म में जिस हद तक मुमकिन है फॉलो किया, मगर उससे भी उनको कोई फायदा नहीं। एक मिनट, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर जो भी आपने रिसोर्सेज की बात की है, बेटा ये माइक दे दें इनको, ऑन कीजिएगा ताकि सब हो। अभी आपने बात की कि रिसोर्सेज पर फोकस करना चाहिए, तो जो ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ है सर वो 2 चीज़ों से सर मुझे समझ आई। आपके साथ सर 12 साल से ताल्लुक है गायबाना, आज पहले तो मुलाकात, तो उसमें सर ये समझ आई कि मेहनत के ऊपर अगर फोकस किया जाए कि मेहनत का इवज़ उसको आपने पैसे दिए, या फिर अगर आपने ओनरशिप को ट्रांसफर किया तो उसके नतीजे में जो भी तफावत था उससे आपने प्रॉफिट अर्न किया, तो ये एक ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब ये सही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह जो पैसा है इटसेल्फ करेंसी है उसको हमेशा से बाइंग पावर कंसीडर किया गया है दुनिया में, ना कि अर्निंग पावर। यहाँ पे भी हमने एक बहुत बड़ी गलती की है कि हमने पैसे को समझा कि ये पैसा बनाने की चीज है, हालांकि वो पैसा बनाने की चीज नहीं थी, वो तो बाइंग पावर। बिल्कुल। तो सर इन तीनों ख्यालात के पस मंजर में जो सूद है और जो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है उसको आप कैसे देखते हैं, और उसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। ये तो बहुत लंबा सवाल है, मगर हाँ सूद के नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं। और ये जो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी ये भी लोग सेकुलर लोग, दीन से कोई वास्ता नहीं, मगर कहते हैं कि इंटरेस्ट से नुकसान होता है। केन्स ने भी यही कहा था कि इंटरेस्ट जीरो रखना चाहिए, और अकल भी यही मुश्किलाती है। इमाम गजाली ने भी यही कहा था, उन्होंने कहा था कि देखो ये जो पैसा है ये एक मेजर है, आप इससे नापते हैं चीज़ों की कीमत। तो अब वो अगर आपका रूलर है वो फ्लेक्सिबल होगा तो आप किसी चीज़ को नाप नहीं सकते। सूद जो है वो तो पैसे की कीमत बदल देती है, एक दिन आज पैसे की ये कीमत है, कल पैसे की दूसरी कीमत है। तो फिर आपका जब रूलर सही नहीं होगा तो आपकी चीज़ों को नापेंगे कैसे? ये सूद का जीरो होना तो बहुत अहम है, बुनियादी चीज़ है कि कीमतों को स्टेबल रखना। बहरहाल इसलिए बहुत लंबा बहस है। जी हमारे एक ऑनलाइन साथी हैं मंजर साहब, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी मंजर साहब आप बोलिएगा। सर एक तो बहुत इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। माय क्वेश्चन इज, मुझे लगता है कि हमारे वसाइल ही हमारे मसाइल हैं, टू whom we could not properly appreciate or recognize, or how to handle and get the real output and the outcome out of it. Number 2, जो आपने बात की थी कि is it merely output which makes difference, or the impact of the outcome is also
especially important with in Pakistani perspective? हाँ, ये एक अच्छा सवाल आपने पूछा। दरअसल जिस चीज को मार्केट वैल्यू करता है वो ये है कि वो चीज जिसको बेचा जा सके मार्केट में, मगर हमारे यहाँ जो है वो खिदमत की बहुत सारी ऐसी शोबे हैं जो कि मार्केट में नहीं बिकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं सोसाइटी की जो मार्केटेबल नहीं है, मगर इनको भी हमें सपोर्ट करना है। तो ये बहुत एक पेचीदा बहस है जिसको भी यहाँ तफसील के साथ नहीं तस्करा किया जा सकता है, मगर बात सही है कि जो असल में जीएनपी पर कैपिटा जिसको कहते हैं वो मार्केट एक्टिविटीज को मेजर करता है, और अब बहुत सारे लोगों ने इस बात को महसूस कर लिया है कि ये बहुत ही गलत किस्म की मेजर है, और बहुत सारी अहम चीज़ें हैं जो माशरत में होती हैं जो इसमें मेजर में नहीं आती। तो ये इस लाइन पर लंबी बहस है। अच्छा, दूसरे हमने ह्यूमन को रिसोर्स जान तो लिया, लेकिन ह्यूमन को कैपिटल नहीं बनाया कभी। बिल्कुल सही है। ये ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, ये बहुत ही इंसल्टिंग और डिग्रेडिंग टर्म्स हैं। दरअसल तो इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, बाकी सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं हमारे इस्तेमाल के लिए, ये ना कि मगर इकोनॉमिक्स हमें ये सिखलाता है कि इंसान जो है वो भी एक मशीन का पुर्जा है, और उसको मशीन में फिट करके पैसे बनाओ। पैसा मकसूद है, इंसान जो है वो उसके रास्ते में एक आलकार है, हालांकि असल इसका उल्टा है। डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ही एनलाइटनिंग लेक्चर था। मैं लिखता तो रहा क्वेश्चंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर, लेकिन आफ्टर सम स्लाइड्स दे वर आंसर्ड एज वेल। तो एक जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि आफ्टर कॉलोनाइजेशन हम देखते हैं कि जो कंट्रीज वजूद में बाउंड्रीज डिक्लेयर की गई हैं और अपनी करेंसी एवरीथिंग वाज डन, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि रिसोर्सेज खैर पहले भी हुकूमतों के कब्जे में होती थी, मतलब आम जो शख्स था वो अपनी मर्जी से कहीं करा नहीं सकता जाके, ठीक है, उसने प्रॉपर चैनल फॉलो करना है, ठीक है। तो वो जो रिसोर्सेज हुकूमत के कब्जे में है, तो बहरहाल बेसिक नीड्स के लिए इंसान को तगदो में रहना पड़ता है आज के दौर में, और अनफॉर्चुनेटली दे आर बीइंग बॉट बाय द सेम फ्लॉड करेंसी, ठीक है। आई डोंट कॉल इट मनी, मेरे ख्याल से इसको वो करेंगे सेकंड। तो अब इस सारे जो भी क्वेश्चन करे प्लीज माइक ले लो, ताकि ऑनलाइन जो व्यूअर्स हैं और हमारी रिकॉर्डिंग उसमें एक क्वेश्चन आ जाए जी। तो वी आर इन सच अ स्वैम्प राइट नाउ कि मतलब उसमें से निकलना, एक ऑफ कोर्स पहाड़ नजर आता है, लेकिन with such a stature we have today, माशाल्लाह, in your form, ऐसा knowledge, हम वो जो एजुकेशन वाला प्रोजेक्ट है, which I would of course like to see the video of Al-Ghazali project and look forward for the details, लेकिन जो मुझे समझ आई है that is concerning education path of the kids, right? So मतलब अब हम अगर वो स्टार्ट करते हैं और वो मतलब of course बहुत सारे लोग तो उसमें आना नहीं चाहेंगे, जो आएंगे it would take probably 10 years to 15 years, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस टाइम पे जो कि ऑलरेडी इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी चेंज्ड, और अल्लाह के साथ मिल जाने की बात हो रही है, ठीक है, कि जो अल्लाह का निजाम है, गवर्नमेंट्स आर गोइंग अगेंस्ट दैट निजाम। अब उसमें अगर हम देखें तो कोई ऐसा इकोनॉमिक मॉडल, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर दैट, कोई प्रैक्टिकल इकोनॉमिक मॉडल अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा स्टेप बाय स्टेप जो हम सिखा सकें दुनिया को भी एंड विद इन आवर कंट्रीज के भी। ये है मॉडल जिसको हम फॉलो करेंगे, एग्जिस्टिंग जो नॉलेजेबल पीपल हैं एटलीस्ट दे जॉइन हैंड्स कि कैसे इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसके बारे में अगर कोई आप बता सकें कि क्या उसमें करना चाहिए और क्या हम देखा जाए। बेसिकली जो एक हमारे दोस्त हैं हामिद साहब जो कम्युनिटीज बना रहे हैं, असल में हमारा जो है ना वो जो सेकुलर मॉडर्न थिंकिंग है उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं या गवर्नमेंट होता है, और हमारे भी जहन इसी तरह के, यानी अगर कोई काम है तो वो गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट हमारे इस तारीख में नहीं है, बल्कि कम्युनिटीज़ हैं जो बेसिक, तो जो काम करने का है वो ये है कि हम कम्युनिटीज़ बनाएं जो कि सेल्फ सफिशिएंट हों,
انرجی, فوڈ, ایجوکیشن, آل ایسپیکٹس وہ کمیونٹی ہو, اور اس کے لیے وقف. اور یہ ہمارے حامد صاحب اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, سیٹ اپ کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے سیلز بنیں گے, اور یہی فرسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز چینج. neither the government nor individual efforts, بلکہ ایک سیلف سفیشینٹ کمیونٹیز بنانے کی ضرورت ہے. نہیں, اس کا نام مجھے واقعی دیکھ کے بتا سکتا ہوں. حامد فیروز یہی ہے میرے خیال میں. جی جی بالکل, صحیح نام ہے. ہاں بالکل سر, یہ جزاک اللہ. if you allow me a second question. سر یہ آن لائن ساتھی ہیں ضمیر صاحب, جی بولیے گا پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ, آپ نے بہت محنت سے یہ سارا لیکچر تیار کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب میں ایک گزارش کروں گا, آپ کا ویو اس پہ چاہیے ہوگا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جب انسان کو بھیجا تو اس کو رائے راست پہ رکھنے کے لیے فرام دا ڈے ون انبیاء کا سلسلہ چلایا, اور ہر دور میں انبیاء علیہ السلام لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے. اور پھر کچھ لوگ بیٹھ جاتے تھے, کبھی کوئی نمرود تھا, کبھی کوئی فرعون تھا, لیکن اللہ تعالیٰ تسلسل سے لوگوں کو رائے راست پہ رکھنے کے لیے انبیاء کا ذریعہ استعمال کرتے رہے, تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت و رسالت مکمل ہو گئی. اور آپ نے جو 23 سال محنت کی, اس 23 سال کا ثمرہ جو ہے وہ خلافت راشدہ کی صورت میں سامنے آیا. جب تک یہ خلافت راشدہ قائم رہی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو سارا دور جو ہے نا وہ تو ٹرمائلز والا ہے نا, پورے کا پورا وہ ایک جدوجہد سے بھرپور ہے. اور جب آپ علیہ السلام کی اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تو خلافت راشدہ کا نظام جو ہے وہ قائم ہو گیا. اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیے کہ انسانیت کو کیا ملا, یعنی امامت جو ہے وہ قیادت, لیڈرشپ وہ امت کے ہاتھ میں آئی. ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ نہیں محسوس کرتے کہ اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, دیکھیے ہماری معیشت نہیں سنبھل سکتی, قرآن فل آف سچ ایگزامپلس قوم سبا کی مثال دیتا ہے, دیگر اور اقوام کی مثال دیتا ہے کہ they had very sound economies but they rebelled, they went against the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, so resultantly they were mashed, they were destroyed. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے, اور آپ جیسے زیرک آدمی پھر ایک روحانی پس منظر رکھنے والا, we need to go for that method جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. ہمیں صرف اس دنیا کی اکانومی آرڈر نہیں کرنی, ہم تو یہاں چند روزہ زندگی میں یہ تو ہمیں بونس میں مل جائے گی. We have the real target is that we go for the next world, اور وہ ہے اللہ آخرت کی دنیا جو زندگی ہے, جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. عمر فاروق دیکھیں نا کتنے عرصے جو انہوں نے حکومت کی, اور ایک خادم کی حیثیت سے اور ایک فقیر کی حیثیت سے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان خطوط پر جدوجہد کر کے ایک بار پھر اس امت کو یکجا کر کے اس خلافت کے منصب پہ لایا جائے تو دنیا کی امامت پر اس وقت یہ جو ظالم جابر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو توڑ کر دوبارہ سے وہ راستہ ہموار کیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پوری انسانیت کے لیے, تب جا کر مسئلوں کا حل ملے گا. ادروائز ڈاکٹر صاحب آپ کا خلوص اپنی جگہ, ماشاءاللہ اسد عمر آپ کے دوستوں میں سے ہیں, تو وہی تو بلا کر سارے ہمارے اکانومی کو یہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہاں سے ڈکٹیشنز لے رہے ہیں, آپ کی رسائی تو پرائم منسٹر تک بھی ہے, آپ کی رسائی تو مختلف, کیوں نہیں یہ کام ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس پر توجہ کی ضرورت ہے. بس میں معذرت چاہتا ہوں, تھوڑا سا کبھی کبھی میں اندر کی کڑن ہے جو کہ الفاظ کا روپ دھار لیتی ہے, اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں شدت برتتا ہوں, لیکن اصل میں قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے یہ میرے تاثرات سے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا جی ہو سکتی ہے. میں یہ محسن صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سلائیڈ یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی دعوت آپ نے دی. ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. ہم سب لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسلام ایز اے سسٹم آف لیونگ, اور یہی ہونا چاہیے سیاست میں بھی, آپ کی یعنی جو آپ کی اکانومی اس کے اندر بھی, اور آپ کی معاشرت کے اندر, اور یہی وہ انقلاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. سر یہ بات بڑی خوشنما ہے, لیکن اس دور کے سب سے بڑے منکر جو ایک اکانومی کے اندر منکر ہے وہ سود ہے. تو جب سود کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا ہے, if we abolish riba, then how to run state affairs, how we can run the show.
تو سر کائنڈلی ایکسپلین کریں آڈینس کو کہ کیا گورنمنٹ لیول پہ ایسی کیا ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں اور ان کی ریمیڈیز کیا ہیں. بہت شکریہ. کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. سوتھری اکانومیز بہت آسانی سے بنائی جا سکتی ہیں اور اس پہ میرا کئی مضامین ہیں اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی اس پہ محنت کیا ہے. تو انٹرسٹ فری اکانومی بنانا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ہی ایک ہوا ہے, اگر یہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں بیسیکلی میرے ذہن میں کوشچن تو وہی تھا جو ڈاکٹر جمیل صاحب نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ ان ملکوں کے بہت قریب ہونے کے باوجود کوئی چینج نظر نہیں آ رہی. میں یہاں آپ کو 2 گراف دکھانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس کراچی ہے اس نے 2021 میں پبلش کیے تھے. تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے. یہ پالیسی ریٹ اگینسٹ انفلیشن بتا رہا ہے. یہ امریکن اکانومی کا یہ ماڈل ہے. صحیح. آپ دیکھیں تو 2000 سے یہ چلتا ہوا آیا 2020 تک. آپ ریڈ کے اندر جو ہے ان کا وہ پالیسی ریٹ ہے اور بلو کے اندر ان کا انفلیشن ریٹ ہے. آپ دیکھیں اس وقت میرا خیال ہے دنیا کی کم از کم 25-30 ممالک ایسے ہیں جن میں یہ پالیسی ریٹ بالکل یا 1% سے بھی نیچے ہے. ایسے ہی ہے. اور کافی ساری ایسی ہیں جن کے اندر بالکل زیرو ہے. اب یہ اس کی ایگزامپل ہے کہ یہ امریکن اکانومی کے اندر انہوں نے پالیسی ریٹ کو 2000 میرا خیال ہے 9 کے اندر نیچے لانا شروع کیا تو انفلیشن نیچے آنا شروع ہو گئی. ابھی یہ کووڈ کے اندر 20 کے اندر آ کے بالکل نیچے کر دیا 1% سے بھی نیچے. تو وہ دیکھیں کہاں ان کی انفلیشن کہاں چلی گئی. اب میں آپ ذرا پاکستان نیکسٹ سلائیڈ پہ دکھا سکتے ہیں. یہ تو امریکن اکانومی کا. پاکستانی دیکھیں آپ سلائیڈ. جو آپ نتائج ان سے اخذ کر رہے ہیں, جو نتائج آپ ان سلائیڈ سے اخذ کر رہے ہیں وہ ویلڈ نہیں ہیں, مگر یہ ایک بہت ٹیکنیکل بحث ہے, اس لیے اس میں یہاں پہ جانا اس وقت تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے. نہیں, یہ تو میں تو آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں. یہاں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پالیسی ریٹ آپ کا نیچے آئے گا تو آپ کی انفلیشن نیچے آئے گی. آپ یہ دیکھیں یہ پاکستان دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پالیسی ریٹ جو ہے یہ سودی نظام کا ایک حصہ ہے. اس میں آپ پالیسی ریٹ کو یعنی یہ ایک غلط فہمی ہے, دھوکہ ہے کہ ہم پالیسی ریٹ کو کم کر دیں تو اسلام زیادہ ہو جاتا ہے. پالیسی ریٹ جب ہے تو پھر وہ سودی نظام ہے, وہ اوپر ہو چاہے نیچے ہو, انفلیشن اوپر ہو چاہے نیچے ہو, اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. لیکن اس سے یہ تو ہم میجر کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے انٹرسٹ ریٹ یہ ہم کیپٹلزم کے سسٹم کی یعنی اندرونی مشین کی کل پرزے نکال کے اس کو کیوں ہم جانچ پڑتال کریں, اس کا یعنی کیا فائدہ. جب تک ہمارے پاس کوئی ماڈل نہیں ہوگا تو ہم ماڈل میں بتلا رہا ہوں ہے ہمارے پاس اور پیش کر. ٹھیک ہے, ہم ویسٹ کی تھیوری میں نہ پڑھیں, ہمیں تو پریکٹیکل ایگزامپل تو دینی پڑے گی نا. تو وہ میں دے رہا ہوں نا. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مائک دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کافی سوالات تھے, لیکن ان کے بجائے میں آپ سے کچھ اور چیز پوچھنا چاہوں گا اور اس پہ آپ کو اوپینین چاہوں گا کہ جیسے ورلڈ وار 2 کے بعد نیو ایبٹ سسٹم لائے تھے امریکنس, جس میں ان کے بعد انہوں نے جو انٹرنیشنل کرنسی ایکسچینج ریٹ تھا وہ ایکسٹینڈ کر دیا تھا, اور اس طرح وہ جو تھی ڈالر کی مونوپولی آ گئی تھی سامنے. پھر اسی کے آگے جا کے انہوں نے سبسیکوینٹ پارٹس میں IMF اور جو ورلڈ بینک تھا اس کو تشکیل دے کے تو اب ان کی مونوپولی اتنے عرصے تک رہی تھی. اب جو ریسنٹلی ہے اب انٹرسٹنگلی یوکرین والا بھی سینیریو چل رہا ہے, اور یہ چائنا اور کی USA کی جو کرنسی میں اس میں اکنامک ایک کولڈ وار چل رہی ہے. تو اس ساری چینجنگ سینیریوز میں آپ اس کو فیوچر کو کیا دیکھتے ہیں کہ کس سمت میں جا رہا ہے اور یہ کب تک یہ رہے گی اور کیسے چائنا جو ہے اوور کم کر سکتا ہے اس کو. اس کے لیے کہ علم نجوم جاننے کی ضرورت ہے. ہمارے ایک آن لائن ساتھی ہیں ناصر محمود صاحب, یہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, بولیے گا پلیز. جی السلام علیکم. اچھا جی, آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گائیڈ لائن دی, اور ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے میں PhD کے لیے سویڈن گیا تو یہ سارے ماڈل انہوں نے ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہوئی ہے, اینڈ دے آر فالوئنگ آل دی اسلامک لاز. لیکن ہم کیوں اس میں فیل ہو جاتے ہیں؟ بینگ اسلامک اسٹیٹ آلسو وی آر ناٹ ایبل ٹو امپلیمنٹ.
یہ کائنڈلی اگر آپ کوئی ریزن آپ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کولونیل نظام کا ہے. ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو کہ جس کے خیالات، خواہشات اور قوت اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے. وہ اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا قبلہ اور کعبہ جو ہے لندن اور نیو یارک اور پیرس ہے. تو جب تک وہ پاور میں ہیں تب تک اسلام کا وہ آنا مشکل ہے. چلیں، تھینک یو جی، بہت شکریہ. سر ایک کوشچن میری طرف سے کہ کیا یہ پیٹرول ڈالر کا جو کانسیپٹ ہے اگر یہ ابالش ہو جائے کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ یقیناً ہو سکتا ہے، بلکہ ہونے والا ہے، شاید ہو چکا ہو، کیونکہ پیٹرول ڈالر سے تو بہت امریکہ کو فائدہ پہنچتا ہے. مگر بیسیکلی اب امریکہ کی ہیجمنی بریک ہو گئی ہے، یعنی جس کا بہت اہم مظاہرہ ہے ان کی شکست افغانستان میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بہت حیرت انگیز نظارہ دکھلایا ہمیں، اللہ کا شکر ہے. مگر ان کی ہیجمنی ختم ہو جائے گی تو چائنا کی شروع ہو جائے گی، یورپ کی شروع ہو جائے گی. اس سے ہمیں کوئی خاص مطلب نہیں جب تک کہ ہم اپنا کوئی سوچ نہیں پیدا کریں. سر آپ نے اپنی اسپیچ میں اکبر اور آبادی کے نام سے جو شہادت رکھی، یہ کچھ تو عملی ہیں جوانوں کی ترقی سے مگر لفظ خاندان سے نکل جاتی ہے. یہ آپ کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ لائق برابر ہے کیا قدرتی کے جلائے میں انسان کے ساتھ. یہ سر اکثر اکبر اور آبادی کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں، لیکن علامت فرق ہے. اچھا لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمیشہ انہی کے نام. اچھا چلیں، آپ کا کوشچن ہے کوئی عامر صاحب؟ جی بس یہ 8:15 بجے بریک کریں گے، 2 منٹ ہے، تو 2 منٹ میں جو بھی کوشچنس آ گئے. السلام علیکم. سر جو میں بالکل جو بات سمجھ میں آئی، 2 باتیں جو میں نے ٹیک ہوئے ہے آج کل. ایک تو رائٹ نالج، پہلی بات یہ کہ جو نالج پہلے بیسڈ آن ریزننگ تھا، یا بعد میں سوشل سائنسز پہ کیا، فزیکل سائنسز پہ، وہ قرآن اینڈ سننا بھی ہونا چاہیے. دیٹس دا رائٹ نالج. میں بہت کوئکلی بات یہ کر رہا ہوں. اور اس کے اوپر جو آپ نے سولوشن دیا وہ ہے رائٹ انویسٹمنٹ، کہ انویسٹمنٹ جو ہے شوڈ بی انٹو دا پیپل ناٹ انٹو دا پروڈکٹس بیسیکلی. اور اس کے لیے آپ نے فردر جو انٹو دا میسز میں انٹو دا پیپل آپ نے انویسٹمنٹ کہا، اس میں آپ نے ایک بنیادی چیز بتائی ایجوکیشن جو، اور دوسری چیز آپ نے بتائی کہ کریٹنگ رائٹ ویلیو آف منی. اس میں آپ نے کچھ چیزیں بتائی کہ منی کریشن ڈیجیٹل مینس کرنی ہے، آؤٹ پٹ گیپ آپ نے کم کرنا ہے، یا آپ نے منی پرنٹنگ بھی کرنی ہے ریگارڈنگ ٹو آؤٹ پٹ گیپ. کی کچھ چیزیں جو تھی آپ نے کوئکلی بتائیں. سو کوشچن میرا یہ ہے، کنسیڈرنگ یہ سب چیزیں، پیپر کرنسی ایوری تھنگ ہائپوتھیٹیکل، تو کیا سر یہ لانگ لاسٹنگ ہوگا کوئی بھی جو ہم سولوشن لائیں گے اس ساری ڈومین کے اندر؟ تو یہ مجھے ہمیشہ چیزیں پنچ کرتی ہے کہ. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے بتایا کہ ابھی خود کر کے آپ نے کیا کہ اس کالونیل مائنڈ سیٹ کے اندر جو ہمارے سارے لیڈرز ہیں، جو کوکونٹ مائنڈس ہیں، وہ ڈیسیژن میکرز ہیں. تو ہاؤ وڈ وی بی ریپلیسنگ دیم کنسیڈرنگ دس ہول سچویشن؟ ہاں، ایک تو لانگ رن میں تو ہم لوگ کوئی بھی نہیں ہوں گے، اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ اگلا قدم کیا لینا ہے. ایک بات غلط فہمی یہ ہے، ہم لوگ چونکہ یہ مغربی نظام کا ایک حصہ ہے کہ گولز کو دیکھ کے کام کیا جاتا ہے. ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ آؤٹ کم تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم اور ہر لمحے میں آپ کے پاس یا کامیابی ہے یا ناکامی ہے. اس لمحے میں اگر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہچان کر کے اسے پورا کر دوں تو میں کامیاب ہو گیا، چاہے میں شہید ہو جاؤں، چاہے غازی ہو جاؤں. تو آؤٹ کمز کو تو ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے. ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. تو آگے کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو بھی کرے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. اور جو دوسری بات آپ نے کی وہ اس سے کیسے، تو وہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ریولوشن ابو، اس کی سب بہت سارے لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں اور یہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے. اور ریولوشن فرام بلو ہوتا ہے، آپ اپنی کمیونٹیز بنائیں، اپنے سسٹم بنائیں تو زیادہ آپ کو مزاحمت نہیں ہوگی. یعنی آپ اپنا سیلف سفیشینٹ کمیونٹی بنائیں. جب یہ سیلز بن جائیں گے اور جڑ جائیں گے تو اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ نظام کو بھی بدل سکیں گے. یہ میرا خیال ہے. سر یہ آخری کویشچن ہے، خالد صاحب ہیں آن لائن. جی بولیے گا خالد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار سچ این انلائٹنڈ لیکچر. میرا سوال یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ جس طرح سے ویسٹ ڈیفائن کرتا ہے، ایک ڈیولپڈ نیشن کو جس طرح سے ویسٹ ڈیفائن کرتا ہے، اسلامی نظام میں کیا وہی ڈیفینیشن ہے ڈیولپمنٹ کی یا کچھ اور ہے؟
ऑब्वियसली नॉट, हमारे यहाँ डेवलपमेंट की मानी इंसानी तरक्की है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हासिल हुई, हालांकि गुर्बत आम थी। तो इंसान जब तरक्की कर जाए तो इसको डेवलपमेंट कहते हैं, और पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए इसको डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। तो क्या आपके ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट को, डेवलपमेंट की जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, इसको पहले क्लियर किया जाए, बिकॉज वी ऑल वांट टू गो मेरे देयर। 3-4 टॉक्स हैं जिसमें मैंने बहुत तफसील से इसकी बात की है, जिसमें से कुछ हवाले मैंने लिखे थे कि रीडिफाइनिंग डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट, इस्लामिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। इस मौजू पे मेरे बहुत सारे मकाले हैं और टॉक्स हैं। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। और हमारे जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बहुत शुक्रिया। किसी को ये प्रेजेंटेशन चाहिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है, मुझे आप मैसेज कीजिएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ये डॉक्टर साहब की इजाज़त से ये भिजवा सकूंगा। और अभी अनाउंसमेंट ये है जी कि 5 मिनट के वक्फे से हम नमाज पढ़ेंगे इशा की, उसके बाद खाना है, तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिएगा सब। और आप अगर मुझसे से दुआ करते हैं तो फिर हम ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा अरिना हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़िल क़ुव्वतिल मतीन या रहम मसाकीन या रहमर राहिमीन बिरहमतिका अस्तगीथ। ऐ हमारे रब, हमारे मालिक, हमारे पाक परवरदिगार, हमारे यहाँ मिलना बैठना बोलना सुनना कबूल फरमाए और इसको उम्मत के लिए हिदायत का रास्ता बना दें। हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हमारा जीना और मरना और जागना और सोना सब आपकी खातिर हो जाए, आपके दीन की खातिर हो जाए। जज़ाकल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और आपको खुशियां दे। प्लीज वज़ू कर लीजिएगा, 5 मिनट बाद जमात होती है इंशाअल्लाह।